قابلی پلاؤ کے پیچھے آپ کی انسپریشن کیا تھی؟ میں خود تبلیغ پہ گیا تھا بہت ینگ ایج میں، تو ایسے ہی ایک اعلان سنا میں نے، یہ اعلان میرے اندر کہیں رہ گیا۔ جب خود میں 51 سال کا ہوا تو شاید میرے نظر میں وہ جو اعلان والی لڑکی اسی ایج کی تھی، میں خود اس ایج کا ہوا، تو پھر میں نے دونوں کو اس طرح سے جوڑ دیا۔ جب ایپیسوڈز 19 ہو گئی اور تھوڑے فلیش بیکس بھی آئے، لوگ بھی تو کہتے تھے یار زیادہ ہو جائے، کیا کیا جائے۔ ابھی بھی لوگ کہہ رہے ہیں اتنا ایبرپٹ ہے، اس کو بہت جلدی ہونا چاہیے تھا۔ بعد میں اس کے بچے بھی دکھاتے، آجی صاحب کو اس کو لڑتے ہوئے بھی دکھاتے، اس کو بیزار ہوتے ہوئے بھی دکھاتے۔ بلوچی میں ایک مثال ہے کہ جو تمہیں ایک کٹورے پانی کی جو قیمت ہے وہ 100 سال وفا ہے۔ اپنی ویورشپ کو، اپنے لوگوں کو ہم نے اتنا سلا دیا ہے کہ وہ ایک خاص چھوٹے نیرو اس کو دیکھنا شروع کرتے ہیں۔ لیکن تھینکس ٹو دیم میں اتنا خوش ہوں، پہلا کریڈٹ ویور کو دے رہے ہیں، اس نے اس کو قبول کیا۔ اس کا مطلب ہے وہ اس کی میچورٹی کا لیول وہی ہے، ہم اس کو انڈر اسٹیمیٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ لوگ بھی مطلب کہتے ہیں پھر حاجی صاحب کو بے عزت بھی نہیں کرے، کوئی دھکا نہیں دے، کوئی ہاتھ نہ اٹھائے، یہ بھی آپ لوگوں کا۔ سبینہ نے کام نہیں کیا، سبینہ باربینہ تھی، سچ بتاؤں۔ رائٹرز اور ڈائریکٹرز کو اور زیادہ ریکگنائز کرنے کی ضرورت ہے، یا آپ بھی سمجھتے ہیں کہ نہیں جو ہو رہا ہے اتنا ہی ٹھیک ہے؟ ریکگنائز اس لیے کہ آپ اس کی ضرور برانڈنگ کریں، وہ ذمہ دار بنے گا۔ آج میں بیٹھا ہوں نا، کہیں اور کاشف بیٹھیں گے، جواب دے ہوں۔ گائز السلام علیکم، دس از رابعہ اینڈ یو آر واچنگ می آن فیوشا میگزین۔ مجھے کہانیاں پڑھنے کا بہت شوق ہے، کتابیں پڑھنے کا بہت شوق ہے، سو اسی لیے ڈرامے اور ان کے کیریکٹرز جب میں دیکھتی ہوں تو مجھے بہت زیادہ اٹیچمنٹ بھی ہوتی ہے، میں بہت خوش بھی ہوتی ہوں اور کبھی کبھی بہت غصہ بھی ہو جاتی ہوں، بہت افسردہ بھی ہوتی ہوں۔ کیریکٹرز، کہانیاں میرے لیے بہت معنی رکھتی ہیں، اسی لیے جب بھی میں کسی رائٹر سے بات کرنے لگتی ہوں تو میں بہت ایکسائٹیڈ ہوتی ہوں، کیونکہ اور اسپیشلی اگر ان کے ڈرامے وہ ہوں جو مجھے پسند ہوں، جیسے انکار ہے، جیسے قابلی پلاؤ ہے، اور تو میں ایکسائٹمنٹ بھی ہوتی ہے کہ وہ کیریکٹرز جن سے میں نے بہت انجوائے کیا، جن سے مجھے محبت ہو گئی، جیسے یمنا کا کیریکٹر تھا انکار میں، جیسے باربینہ حاجی مشتاق، باران شمیم ہے، اور پھر ان کے بارے میں بات کرنا تو ایکسائٹمنٹ بھی ہوتی ہے، کیونکہ آپ کو تھاٹ پروسیس سننے کو ملتا ہے، اور تھوڑا سا آپ کو ہوتا ہے کہ یار اوور ویلمنگ بھی لگتا ہے، کیونکہ وہ شخصیت جن کی کہانیاں سن کر، کہانیاں پڑھ کر، کہانیاں دیکھ کر آپ بہت سے خواب دیکھتے ہیں، آپ کی تھاٹ پروسیس، آپ کے خیالات چینج ہوتے ہیں، وہ آپ کے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں اور آپ کہتے ہیں یار آج اچھا انٹرویو ہونا چاہیے۔ تو آج ایک وہی دن ہے، 33 ایئرس سے زیادہ ان کا ایکسپیرینس ہے، پی ٹی وی اور تمام پرائیویٹ نیٹ ورکس کے لیے وہ لکھ چکے ہیں۔ قابلی پلاؤ آج کل ہم سب کی زبان پہ ہے، وہ کہانی جس نے ہمارے دلوں کو چھوا اور جس نے کہیں ہماری آنکھ کو نم کیا اور کہیں ہمیں سوچنے پہ مجبور کیا۔ آج ہمارے ساتھ ظفر معراج ہیں اسٹوڈیو میں، آئے ان سے ملتے ہیں، ان کے بارے میں کچھ جانتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ میں ٹھیک، مزے میں۔ میری اور آپ کی کبھی کبھی جب بات ہوتی تھی تو آپ نے اکثر کہا کہ وہ کوفت جو مجھے ڈرامہ لکھتے ہوئے ہو رہی تھی، جب میں لوگوں کا ریاکشن دیکھتا ہوں، جب میں ریویوز دیکھتا ہوں، تو وہ بہت دفعہ میری وہ اس کے لیے اس کی کمی پوری ہو جاتی ہے، اٹ میکس اپ فار دیٹ۔ کوفت کیوں ہو رہی تھی؟ کیا پروسیس تھا؟ کیا اور کتنا سال لگا؟ پھر کیا لفظ یوز کیا تھا؟ میں نے غلط لفظ یوز کر لیا۔ کوفت تو کبھی نہیں ہوتی۔ پھر کیا چیز تھی؟ سوری مجھے یاد نہیں۔ لکھنا تو چیلنج تھا، فرسٹریشن ہو رہی تھی؟ دیکھیں، جب آپ لکھتے ہیں، لکھنے کا میں اپنا ذاتی اپنی بات کر سکتا ہوں کہ میرا طریقہ کار جو ہے وہ اس طرح کا ہے کہ آپ کو بہت کٹ کے رہنا پڑتا ہے ان لوگوں کے ساتھ جن کو آپ لکھ رہے ہیں۔ اوکے۔ وہ باقاعدہ لوگ ہوتے ہیں، وہ کردار، ظاہر ہے کردار کا مطلب کیا ہے، تو وہ جیتے جاگتے آپ کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں، تو وہ آپ کو ان کے ساتھ انگیج رہنا پڑتا ہے۔ تو اس کے ساتھ میں بڑا وہ رش کرتا ہوں لوگوں پہ کہ جب اتنا سوشل بھی ہیں، پھر اتنے خاص ٹائم پہ لکھ رہے ہیں، مجھ میں قابلیت نہیں ہے، تو میں زیادہ انگیج رہتا ہوں ان کے ساتھ۔ تو وہ جو آپ کسی اور کے ساتھ، جیسے نہیں آپ ایک بچے کے ساتھ آپ کو کوفت نہیں ہو رہی ہوتی، لیکن آپ کسی سہیلی سے تو بات کرنا چاہتے ہیں نا، لیکن اس کا بھی تو کوئی دودھ پیمپر وغیرہ یہ اور اس کی اپنی چونچلے ہیں نا، فیل ہوتی ہے ہاں، وہ آپ کو انگیج رکھتے ہیں، آپ ان کے ساتھ خوش ہیں، لیکن وہ آپ کی اپنی ایک زندگی، تو وہ جو ایک کھینچا تانی ہوتی ہے زندگی کی، دوستوں کے، فیملی کے، محبتوں کے، یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ ہوتا ہے۔ لیکن جب آپ اس سے نکلتے ہیں اور پھر آپ کو جو آپ نے کردار بنائے ہوتے ہیں، ان کرداروں میں جیسے بھی میں نے بات کی، سول آ جائے اور وہ واقعی وہ فیل دوسرے تک چلی جائے جو آپ نے وہ کیا ہے، پھر تو ظاہر ہے
پھر اور مزہ آتا ہے, آپ کو اچھا لگتا ہے. یہ تو ہے, یہ قدرتی بات ہے, یہ ہر فنکار کی بات ہے. سو ان سب کیریکٹرز میں جو قابلی پلاؤ کے ابھی ہیں, ان میں سب سے زیادہ ٹائم آپ نے کس کے ساتھ گزارا؟ میں کہوں گا تو لوگ بہت جیلس ہوں گے. باربینا؟ آف کورس. اوکے. دیکھیں, سب وہ ایک فیملی ہے جس کے ساتھ رہتے ہیں, لیکن آپ تو چونکہ آپ ہیرو خود ہی ہوتے ہیں, رائٹر ہر کریکٹر اپنے ہر کہانی کا ہیرو خود ہوتا ہے. وہ مین کردار خود کر رہا ہوتا ہے, تو ظاہر ہے آپ گزارتے ہیں. اور باربینا ہی تو لیڈ کر رہی تھی, باربینا ہی تو چلا رہی تھی نا کہانی کو, تو میں اور کس کے ساتھ زیادہ رہتا. کہ اس کے پوائنٹ آف ویو سے ساری چیز نظر آ رہی تھی. تو ظاہر ہے. تو نام قابلی پلاؤ کیوں سوچا آپ نے؟ قابلی پلاؤ مجھے پسند بہت ہے ایک. دوسرا, میں نے دم پخت بھی لکھا جی, اور آگے بھی میرا پلان ہے کہ میں چیزوں کو, یہ ہمارے یہاں لوگ کھانے کے بہت شوقین ہیں, ان کو اس سے زیادہ ریلیٹ کرتے ہیں بجائے اس کے کہ میں کہوں کہ ابھی میں کوئی نام لوں گا, اتنے نام ہیں کہ وہ کوئی میرا دوست ناراض ہو جائے کہ وہ بہت ہی گاڑھا قسم کا کوئی بہت ہی فیل کو کوئی یوں الجھا کے دینے کی بجائے سیدھی سیدھی بات ہے یار, قابلی پلاؤ سمجھ میں آئیں گے نا, بجائے اس کے کہ میں کہوں عشق کے پیچ در پیچ رائیں تو یا ایک لڑکی پتریلی راستوں پر, مطلب وہ تھوڑا سا ٹھیک ہے. قابلی پلاؤ ہے, اس کا تعلق ہے یار زندگی ہے. اتنی آسان بات کرنی چاہیے بجائے اس کے کہ ہم اس کو اتنے ساری چیزوں میں لپیٹتے ہیں. آسان لکھنا مشکل ہوتا ہے رابعہ. یہ بات تو آپ نے بالکل صحیح کہی کہ آسان لکھنا مشکل ہوتا ہے, اور آسان کو دکھانا اور سمجھانا بھی کبھی اس سے زیادہ مشکل ہے. جی, کیونکہ لوگ سمجھتے ہیں اچھا یہ تو سمپل سی بات ہے, شاید ہم اس میں کچھ مس کر رہے ہیں. مشکل ہوتا ہے. قابلی پلاؤ کے پیچھے آپ کی انسپریشن کیا تھی؟ کہاں سے یہ آئیڈیا آیا, کہاں سے یہ کہانی آپ کے ذہن میں کریٹ ہوئی؟ بہت جگہوں پہ بات کی ہے میں نے, اور سچ بات ہے, میں سچ بتاؤں آپ کو, میں خود تبلیغ پہ گیا تھا. اور میں نے ایک صبح کو اٹھا ہوں بہت ینگ ایج میں, کہ میٹرک وغیرہ میں, تو ایسے ہی ایک اعلان سنا میں نے. اور ایسے ہی ایک بندہ کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ میری ایک بہن ہے جو بیوہ ہو چکی ہے, اور یہ وہ وقت ہے 85-86 کا, جب واقعی میں آج بھی ان کی وہی حالت ہے, ظاہر ہے جس طرح سے وہ صورتحال ہے سیاسی. اور تو ان مہاجرین جو افغان مہاجرین آئے تھے, ان کے ساتھ ایک وقت کا کھانا بھی ان کے لیے ایک پرابلم تھا. تو اس نے کہا کہ یار کوئی نان نفقہ برداشت کرے. وہ واقعی شرعی طور پر بھی ٹھیک بات ہے, بہت صحیح ہے, اور یہ ایک افغانی کا میں سمجھتا ہوں اس کریج ہے. ہمارے یہاں تو ہم نان نفقے کے علاوہ اس کے اور بہت ساری ضروریات کو بھی پس پش ڈال کے ایک بیوہ کو دوبارہ اسٹیچو بنا کے رکھ دیتے ہیں کہ تم سفید کپڑے پہن کے بیٹھ جاؤ. تو ایک انسان کی بہت ساری ضروریات کی, تو وہ اس کا وہ کریج مجھے کئی بعد میں آ کے سمجھ آیا کہ ہی واز گڈ. تو اس نے کہا, اور مجھے نہیں معلوم کہ اس کے بعد وہ اس کے کوئی ہوا کیا ہوا نہیں ہوا, لیکن یہ اعلان میرے اندر کہیں رہ گیا. اور یہ اعلان چلتا گیا, وہ اس کی ایک کہانی بنتی گئی, اس کو میں اور ہر دفعہ نئے انداز سے دیکھتا رہا. جب خود میں 51 سال کا ہوا تو وہ شاید میرے نظر میں وہ جو اعلان والی لڑکی اسی ایج کی تھی, میں خود اس ایج کا ہوا, تو پھر میں نے دونوں کو اس طرح سے جوڑ دیا. اور پھر ظاہر ہے آپ کی سوسائٹی ہے, پھر مجھے لگا کہ جو ہے اس کو سیٹ کدھر کرنا ہے, جب یہ آئے تو کہاں نظر آئے. تو مجھے اور اس میں ظاہر ہے اس کے کاشف کے ساتھ اس کی ڈسکشن, تو اس کی سجیشن کے ساتھ تو ہم نے سوچا کہ یہ اندرون لاہور, واقعی پاکستان جو ہے نا لاہور سے نظر آتا ہے. وہ بولتے ہیں جو پیدا نہیں ہوا, جس نے لاہور نہیں دیکھا وغیرہ وغیرہ. تو باقی جگہوں پہ پھر بھی تو ٹپیکلی ہمارے یہاں سمبولیکلی تخت لاہور تو فلان, تو سیاسی طور پر بھی تو ہم وہاں اس کو سیٹ کیا تاکہ لڑکی کابل کی ہے تو بندہ لاہور کا ہے. کلچر بھی بہت ڈفرینٹ, وہ سارا دکھانا ہے نا, پاکستان کا کلچر تو وہاں سے نظر آئے گا.
تو یہ لے کے کیونکہ کوئٹہ پشاور کہیں اور تو وہ اس میں اتنا کوئی ڈفرینسز نظر نہیں آتے تھے، تو ٹپیکل پاکستان میں رکھنا تھا اس کو. اور اب وہ دونوں تھے. میں خود چونکہ میں خود اسی سمجھ لیں آدھا افغانی ہوں میں بھی، کیونکہ میں جہاں رہتا ہوں اس کے ساتھ جو باڑ لگی ہوئی ہے اس کے اس طرف افغانستان ہے، تو آدھا ٹرائب ہمارا اس طرف قبیلہ رہتا ہے، آدھا ہم اس طرف رہتے ہیں. تو ظاہر ہے میرے لیے وہ اس کو اتنا مشکل نہیں تھا اس کو سمجھنا. اور ان کے ساتھ ایک تو ہم ایک قسم کا پلے بڑے ہیں، یہ جو بعد میں افغان مہاجرین آئے، ایون کابل سے، ہرات سے، تو قندوز سے، تو کہیں قندار سے، تو یہ سارے لوگ ہمارے ساتھ ان کی دوستیاں رہی ہیں، ان باربینا جیسی لڑکیوں کے ساتھ اور عبداللہ اور باران جیسے لڑکوں کے ساتھ. تو یہ وہ پھر ان میں سے ظاہر آئیڈینٹیکل آپ کو لینا پڑتا ہے. جب آپ کسی خاص طور پہ کسی قوم کے بندے کو لیتے ہیں تو اس کا آئیڈینٹیکل بندہ لینا پڑتا ہے، جو اس کے کریکٹرسٹکس ہوتے ہیں اس کے. اور موسٹلی ایسا ہے، کریجس لوگ ہیں، اس میں شک نہیں ہے. وہ موسٹلی ایسا ہی ایکٹ کرتے ہیں جیسے باربینا، عبداللہ اور باران ایکٹ کرتا ہے. جیسے اس میں ایک جملہ تھا کہ تم لوگ دشمن کو قتل کر دیتے ہو، ہم ذلیل کرتے ہیں. تو وہ قتل بھی کرتے ہیں اور جان بھی دیتے ہیں. اتنے زیادہ ان کے ایموشنز اتنے کلیئر ہیں اپنی چیزوں کے بارے میں. تو اب لے کر آئے پھر باربینا کو لاہور میں، اور ظاہر ہے اس کے ساتھ ایک حاجی مشتاق. اب وہ چاہیے تھا مجھے زندگی میں ہمیشہ ایک ہمارے سوسائٹی میں ہم جو لوگوں کو کارنر کر دیتے ہیں نا، وہ بندہ مجھے چاہیے تھا. جو چاہیے تھا کا مطلب ہے کہ مجھے جو ایک کردار جو اس سے سلیٹ کی طرح ایک صاف اس کی طرح رہا ہو جس کی زندگی میں. تو ہمارے یہاں یہ سیکریفائسز کرتے، ایک سیکریفائس اس لڑکی کا ہے اور ایک سیکریفائس اس شخص کا ہے اس کی اپنی زندگی میں. تو مجھے یہ کومبو جو ہے نا، وہ ایسا نہیں کہ کوئی بیٹھ کے گرامیٹیکلی ہم نے اس کو ڈیزائن کیا، وہ نظر آتا تھا. تو آ گیا تو اس نے اس کو جو چیزیں پہ جنریٹ کرنا شروع کر دیں آپ لوگوں کے سامنے. میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ کہانی کابلی پلاؤ کی جو تھی اس کا کوئی ایک مقصد تھا، جیسے یہ لوگوں کے ذہن میں چینج کرنا کہ اگر شادی میں ایج ڈفرینس ہے تو اٹ از اوکے، یا اس طرح کا کچھ اور تھا، یا بس ایک کہانی آپ سنا رہے تھے؟ دیکھیں، کہانی سناتے ہوئے تو خیر اس کا کوئی آپ کا سبجیکٹ تو آپ کو آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے، آپ کی نظر میں ہونا چاہیے کہ آپ بات کیا کرنے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. اس کا پھر دوسری بات یہ کہ جب آپ کہانی سنا رہے ہوتے ہیں نا تو اس میں مطلب بہت سارے کامنٹس ہوتے ہیں. ویسے تو فلم کا یا کسی بھی کہانی کا جب تک اس میں کوئی سوشل پولیٹیکل کامنٹ نہیں ہو تو وہ لٹریچر کے، فلم کے یا اس کے زمرے میں وہ چیز آتی نہیں ہے. اس میں ضروری ہے کہ آپ کوئی پولیٹیکل سوشل کامنٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا. جو بطور، کیونکہ آپ دیکھیں ایسے ہی بیٹھ کے اس کے چسکے تو نہیں لیے جاتے نا، اور چسکیوں کے بغیر بھی نہیں ہونا چاہیے. تو وہ کہانی جو ہے نا بذات خود چونکہ ایک ٹول ہے، یہ شروع سے پہلے دن سے جب انسان نے اپنے آپ کو سویلائز کرنے کی کوشش کی تو اس کے پاس ایک ہی ٹول وہ کہانی ہے. سچ بولو، صحیح تولو، احترام کرو. پھر جس کے پاس جو جس طرح سے کہانی جس کے ہاتھ میں آئی، ٹھیک ہے نا، بادشاہ کے، فقیر کے، اس نے اپنے انداز سے اس کو بولا اور اپنے آپ کو ہی اس نے اپنے نارمز اور اپنے ویلیوز یا اپنے کسٹمز وہی امپلیمنٹ کرنے شروع کر دیے. یہ کہانی ٹول ہے اور اس کو ایسے ٹول کے طور پر استعمال کرنا چاہیے. اب وہ ہے کہ آپ کے پیچھے آپ کا جو دائرہ کتنا وسیع ہے، آپ کا اپنا ایکسپوجر کیا ہے، آپ کی اپنی آئیڈیالوجی کیا ہے، آپ زندگی کو کس انداز سے دیکھتے ہیں، یہ ایک رائٹر کے لیے بہت ضروری بات ہوتی ہے. اور وہ تو قدم قدم پر اس کو ذمہ دار رہنا پڑتا ہے کامنٹ کے بارے میں یا مقصدیت کے بارے میں. لیکن اگر وہ مقصدیت تقریر میں ہے تو وہ کہانی نہیں ہے، پھر تو وہ ایک الگ مضمون ہے. اب جو میرے نزدیک ایک تو دیکھیں، اب اس میں ایک پورا ایک افغانستان ہے پیچھے، ٹھیک ہے نا،
اس کی قسم پرسی، اس کی بربادی، اس کا بندہ، اس کی زندگی، اس کی جرنی. دوسری طرف ایک بندہ جو آپ کا ہے وہ اس سوسائٹی کے اندر سے آپ اپنا اٹھاتے ہیں، تو آپ کس سوسائٹی، اس کے ارد گرد کے سوسائٹی کی بنت کیا ہے. تو یہ دو کلچر ہیں جو ایک دوسرے سے ٹکراتے ہیں، تو پھر اس کی اچائی برائیوں کا ایک کمپیریزن شروع ہوتا ہے، اس کے رویوں کا. تو یہ بہت ضروری ہے. اور میں سچ بات بتاؤں، اچھا مقصد جو میرے نزدیک، جو مقصد کا مطلب یہ کہ کوئی ایسے کوئی کوئی انڈر لائن نہیں ہوتا کہ یار کہ سچ بولو، لیکن مقصد میرے نزدیک ہونا چاہیے جو رائٹر رویے ڈسکور کرتا ہے، کردار ڈسکور کرتا ہے. ہم بہت کم رویوں کے اندر مقید ہو چکے ہیں، قید کر دیے جا چکے ہیں. تو جب تک آپ رویے نہیں لے کر آتے ہیں، ہمارے پاس جو زبان، جو سوسائٹی، ٹھیک ہے نا، جو قوم قبیلہ جو بھی ہے، اگر اس کے پاس لفظوں کی کمی ہے اپنے آپ کو ایکسپریس کرنے کی، اور اس کے پاس رویے کی کمی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ کلیش میں ہے. محبت اور نفرت کے بیچ میں کئی بیسیوں رویے ہیں جن کو ہم نہیں جانتے ہیں. تو یا تو ہم جپی ڈالتے ہیں یا مکہ مارتے ہیں. اور تب جو سویلائزڈ کرنے کا طریقہ کار ہوتا ہے تو آپ رویے ڈسکور کرتے ہیں، آپ بتاتے ہیں. اب المیہ یہ ہے ہماری طرف، المیہ یہ ہے کہ آپ نے چونکہ پیٹ کر دیے نا کیریکٹرز کو، ڈیزائن کر کے آپ نے 6-7 کریکٹر بنا دیے، اور انہی کو ہی مطلب گھما پھرا کے، مرکیاں لگا کے اور کانفلکٹ پروڈیوس کر کے ڈرامے بنا رہے ہیں. تو وہ بیسیکلی گمک ہے، شعبدہ بازی جس کو کہتے ہیں، کہ آپ خواہ مخواہ کا ایک ٹرن، ایک ٹویسٹ کر کے، تو وہ انہی پرانے رویوں کا باجا بجا رہے ہیں. اس سے کیا ہوتا ہے کہ اس سے آپ کی سوسائٹی مہذب نہیں ہوتی، آپ کلچرڈ نہیں ہوتے ہیں، آپ کو شناسائی نہیں ہوتی ہے دوسرے آدمی سے جو ارد گرد کے لوگ ہیں. یہاں آپ کے اسٹوڈیو میں یہاں 5-6 لوگ بیٹھے ہیں، یہ الگ الگ مزاج کے لوگ ہیں، لیکن ہم ان سب کو 3-4 کریکٹروں کے مزاج میں پرو دیتے ہیں اور ان سے وہی ایکسپیکٹ کرتے ہیں، اور ہم اسی طرح ٹریٹ کرتے ہیں، ویسے بیہیو کرتے ہیں. تو رویے جو ہے نا، آرٹ کا کام جو ہے نا، وہ انسانی نفسیات کا مطالعہ اور اس کے رویے اور اس کا رویہ دوسرے کو سمجھانا کہ کس وقت کیا. تو یہ شناسائی ہے نا ایک دوسرے سے. میں آپ کو ملاتا ہوں. اب باربینا کے ذریعے مجھے لگتا ہے کہ پاکستان کے جتنے لوگ اس سے واقف ہیں، ان کے لیے ایک افغانی عورت سے کتنا اس کا تعلق بنا. وہ ایک افغانی عورت کو باربینا کے تناظر میں جانے گی، سمجھے گی، اس کو معلوم ہوگا کہ یار اس کی خوبیاں کتنی ہیں، ہو سکتا ہے اس میں خامیاں بھی ہوں، لیکن شناسائی تو ہوئی نا. ویسے ہی افغانستان کا بندہ جو ہو سکتا ہے پاکستان کے، اس نے کسی سپاہی کو دیکھا ہو کہ یار صرف ڈنڈا مارتا ہے یا اس کو روکتا ہے، وہ ایک حاجی مشتاق سے بھی ملا کہ یار یہ پاکستان کا بندہ تو حاجی مشتاق ہے، جو اس قسم کا آدمی ہے، اور اس کے ارد گرد کے جو لوگ ہیں ان کے اپنے اپنے بیچاروں کی یہ مجبوریاں ہیں، اور وہ ان مجبوریوں کی وجہ سے مجھ سے اس قسم کا اگر کبھی انہوں نے برتاؤ کیا، اس کا پولیس ہے تو اس کے پیچھے یہ موٹیو ہے جو مجھ سے. تو آپ کو اپنی پوری سوسائٹی کا، تبھی یہ بڑا ایسا نہیں کہ بہت ناپ تول کے کام ہوا، لیکن ایسا ہے کہ یہ چونکہ انسٹنکٹلی آپ جب کر رہے ہوتے ہیں تو یہ اس کو آپ ڈیفائن نہیں کر سکتے کہ اچھا میں یوں سوچا، بالکل نہیں ہے. لیکن چونکہ آپ کو قدرت کچھ چیزوں کو نوازتا ہے تو وہ چیزیں اپنی اپنی جگہ پہ بنتی چلی جاتی. ویسے شمیم ہے، ٹھیک ہے نا، تو وہ اب پورا افغانستان جو ہے نا وہ آپ کے لوگوں سے متعارف ہوا، کون کون کہاں کہاں، ان میں غفار بھی ہے، ان میں ایک آجی بھی ہے، ان میں یہ. ویسے ہی آپ متعارف ہوئے کہ ایک عبداللہ بھی ہے، ایک باران بھی ہے، ایک باربینا ہے، اور اس باربینا کے باپ بھی متعارف ہوا، اس کی ماں بھی متعارف ہوئی، اور باربینا کا ایک دیور بھی متعارف ہوا.
کہ جو 3 بیویاں رکھتا ہے اور ان کو تھپڑ بھی مارتا ہے. تو ایک غفار ادھر ایک غفار ادھر بھی ہے. تو 2 کلچر ایک دوسرے کو نظر آئے نا, ان کے رویے, ان کی چیزیں. تو یہ ہے اصل میں, یہ ایک پروسیس ہے سویلائزڈ کرنے کا, آرٹ کا. آرٹ کا کام جو ہے نا یہ اتنا نازک ہے کہ آپ اس کو بالکل, اور ہماری نالائکیوں اور غیر ذمہ داریوں سے ہم اس آرٹ کو, میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں, خیر اس بات کو کمپلیٹ کروں تو ہم وہ جو ایک بہت اس بات کی جگالی ہوتی ہے کہ سازشوں اور نفرتوں اور یہ جو ایک دوسرے کو اکاڑ پچاڑ اور رشتوں کی بے حرمتیاں, باقاعدہ انسیکٹس کے بھی ہم کی چیزیں کرتے ہیں جو بہت سینسیٹیو باتیں. تو اس سے کیا ہوتا ہے, آپ کی کہانی کی لوچ تو بنتی ہے, لیکن بطور ایک رائٹر ڈائریکٹر ایک بندے کے آپ اتنے ذمہ دار آدمی ہیں. یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے ایک وائز ممبر پہ بیٹھ کے اور گناہوں کے مزے لے رہا ہوں. وہ کسی گناہ کو اتنا لوچ کے ساتھ بیان کر رہا ہوں کہ جو اس کا سننے والا ہے نا وہ اس میں شاید, آپ سمجھ رہے ہیں میری بات. تو مسئلہ یہ ہے کہ یہ بھی اتنا ہی مقدم اور محترم جگہ ہے, اس میں سب شامل ہیں. جو بندے ہمارے چینل ہیں جو سے لے کر رائٹر تک کا اور اس کے بیچ کے سارے لوگ, وہ اس ایک ایک لفظ کا جواب دیں گے اگر وہ اس بات پہ یقین رکھتے ہیں کہ جواب دینا ہے کہ وہ کس جگہ پر, اگر انسانی ذہن کو آپ ایک دم سے اس کو کسی اور طرف ڈائیورٹ کر سکتے ہیں. اس میں میں یہ بات نہیں کہتا ہوں کہ آپ برائی کو نہیں دکھائیں یا اس کو, لیکن دیکھیں اس کا ایک اپنا آرٹ ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا, اور اس کی جگالی نہیں ہوتی ہے. تو آپ جب یہ کہہ رہے ہیں تو میں اس کو ایک طریقے سے دیکھ رہی تھی, لیکن جب میں آپ کی بات سن رہی ہوں تو یہ سب باتیں غیر محسوس طریقے سے میرے اندر گئی ہوں گی, لیکن شاید وہ میرے لیے اتنی واضح نہیں ہے. لیکن جب آپ بول رہے ہیں تو میں سوچوں ہاں یہ بھی ہے, ہاں یہ بھی ہے. تو آپ کو ایز اے رائٹر کیا یہ فیل ہوا یا ہوتا ہے کہ میرا جو مقصدیت تھی اس ڈرامے کی وہ تو صرف اس ایک پوائنٹ سے جس پہ ہم سب فوکس کر گئے, میجورٹی آف اس, اگر میں یہ لبرٹی لوں کہ او ایج ڈفرینس شادی کا, آپ کا تو اس سے بڑھ کے مقصد تھا, آپ تو اس کو اس سے زیادہ بڑے محور میں دیکھ رہے تھے یا وہ کر رہے تھے. تو تھوڑا بہت آپ کو ہوتا ہے افسوس کہ یا آپ کیا فیل کرتے ہیں کہ یہ سب چیزوں پہ لوگوں نے بات نہیں کی, اس پہ زیادہ لوگوں نے بات کی, یا آپ کو لگتا ہے کہ نہیں یہ ہے لیکن ان لوگوں کو ریئلائز نہیں ہو رہا, پتہ نہیں چلا, بٹ یہ سب باتیں بھی ان کے ذہنوں میں ہو رہی ہیں. بہت اچھا سوال کیا آپ نے, اور مجھے اسی سوال کا جواب دینا ہے. میں آپ کو سچ بات بتاؤں, کیونکہ جب میں اور کاشف بھی یہی گفتگو کرتے تھے بعض چیزوں کے, آپ لوگوں کے بھی ویوز اور ان کے بھی سب چیزوں کے لوگوں کے, اب تک بھی بہت سارے اس کے لیئرز ہیں. کچھ لوگ ہنسے ہوں گے, اچھا یار تم ابھی بیٹھ کے اتنی بکواس کر رہے ہو. نہیں, وہ اتنے سارے لیئرز جو ہیں نا ابھی تک بھی نہیں ان پہ بات ہوئی ہے. اب آپ کہہ رہے ہیں تو مجھے لگ رہا ہے, میں واقعی میں سوچ رہی ہوں کہ میں نے تو ایک ون مائنڈ سے, میں نے ایک بالکل ایک سنگل اینگل سے اس کو دیکھا ہے. میں تو یہ سوچ رہی ہوں. ابھی میں آپ کو اس کو دوبارہ, یہی جو میں نے گفتگو کی تھوڑا سا میں دوبارہ اس کو کرنا چاہتا. یہ ہے میچیورٹی. میں آپ کو بتاؤں, آپ کسی سوسائٹی کے میچیورٹی کا لیول, اس کے آرٹ کو سمجھنے کا لیول یہاں سے چیک کرتے ہیں کہ آپ اس کو ایک پورٹریٹ کے سامنے یا کسی پینٹنگ کے سامنے کھڑا کر دیں. یہاں سے آپ کہ اس کو اس کے میڈیم کا, اس کے جانرا کا, اس کے چیزوں کا معلوم کتنا ہے. سمجھ گئے نا. تو ہم نے اپنے سوسائٹی کو, ٹھیک ہے نا, اپنے ویورشپ کو, اپنے لوگوں کو ہم نے اتنا سلا دیا ہے کہ وہ ایک خاص, اتنے بہت چھوٹے نیرو اس سے اس کو دیکھنا شروع کرتے ہیں. لیکن تھینکس ٹو دیم, میں آپ کے توسط سے میں اتنا خوش ہوں. اور میں کل بھی میں بات کر رہا تھا ایک اور جگہ پہ کہ انہوں نے لاج رکھی ہے. میں سچ بتاؤں, میں کاشف, میں یہ احتشام اور یہ سبینہ, یہ سب گفتگو کرتے ہیں, ہم پہلا کریڈٹ ویور کو دے رہے ہیں کہ یار
اس نے اس کو قبول کیا. اس کا مطلب ہے کہ وہ اس کی میچورٹی کا لیول وہی ہے, ہم اس کو انڈر اسٹیمیٹ کر رہے ہوتے ہیں. لیکن اس کے بعد بھی میں کہوں کہ ہم نے میچورٹی کے لیول کو اور ریز کرنا ہے. ہم نے میں آپ کو بتاؤں, ریلیجن سے لے کر ہمارے آرٹ تک ہمارے یہاں ایک کنزرویٹو ہمیشہ فیکٹر وہ رہا ہے, آ بھی رہا ہے چیزوں کو دیکھنے کے بارے میں. یہ سارا وہ لبرل کو ایک گالی بناتے ہیں, لیکن لبرل کا مطلب تو وہ نہیں ہے. مسئلہ یہ سمجھ, بہت کشادہ ذہنیت سے آپ لوگوں کے برتاؤ کو, عقیدے کو, مذاہب کو, ان کے رہن سہن کو, ان کے کلچر کو, ان کی مجبوریوں کو, ان کی محرومیوں کو, ان کے اس وقت کے غصے کو, ہم تو اب تک اس نافہمی میں مبتلا ہیں کہ یار ذہنی بیماری بھی کچھ چیز ہوتی ہے. ہمارے کتنے لوگ ہوں گے جو اس ذہنی بیماری میں مبتلا ہیں اور اچھے ہم نے کسی لیڈرشپس میں ان کو بٹھائے ہوئے ہیں, اور ہم ان سے یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ یار یہ جو یہ بول رہا ہے, پھر ہم اس پاگل پن کے ساتھ لگ جاتے ہیں. تو جب کسی سوسائٹی میں اتنی سمجھ آتی ہے, اور یہ سمجھ میں آپ کو سچ بات بتاؤں نا, یہ سمجھ آپ علماء سے شروع کریں تو رائٹر, یہ سب ایک ہی لائن میں آتے ہیں. یہ سب کا کام یہی ہوتا ہے کہ وہ ان لوگوں کے دماغ کو کشادہ کرتے چلے جاتے ہیں, ان کو چیزوں کی جزیات سمجھاتے ہیں. اب اگر ان کو آپ مخصوص کرداروں اور مخصوص سبجیکٹس کے اندر محدود رکھیں گے تو یار وہ کیا ایک دوسرے کو سمجھیں گے. وہ تو مطلب وہی جو بہت مشہور ٹرم ہے دولے شاہ کا چوہا, تو اس کیج کو آپ نے باندھ کے رکھا ہوا, اور مجھے سچ بتاؤں مجھے وہی کیج نظر آتا ہے, وہ ایک خاص قسم کا جو ایک تو اور کیا پوائنٹس ہیں جو ہم مس کر گئے, میں جاننا چاہتی ہوں کیا لیئرز ہیں جو ہم مس کر گئے. نہیں دیکھیں, اب ایک دو بتا دیں جو آپ کو لگتا ہے کہ نہیں مس ایسا نہیں ہے, وہ اپنی اپنی جگہ پر. جیسے میں سچ بتاؤں, میں وہی جو ایک شناسائی تھی, یہ جب شروع ہوا تو اس کے بارے میں اس کو لے کر آہستہ آہستہ افغانستان کے لوگوں کی بھی کمنٹس آتے تھے, پوری دنیا میں لوگ رہنے والے پاکستانی, افغانی, یہ سب جو جہاں رہتے تھے, وہ شاید اس کو دیکھیں. جب کوئی کہانی شروع ہوتی ہے نا, تو کہانی کے اب یہ اسلوب کی بات ہوتی ہے. آپ نے دیکھا اس میں, جیسے میں ایک بات بتاؤں کہ وہ جو شمیم کا کریکٹر تھا جہاں اس نے باربینا کو سنبھالا تھا, اگر اب میں اس کو پہلے لا کے وہ ساری چیزوں کو یوں الف بے تے, یہ اپنے ویور کو انہوں نے بالکل ہی الف بے والی جگہ پہ بٹھایا ہوا ہے. میں تم سے پیار کرتا ہوں تو چونکہ وہ تم سے نفرت کرتی ہے تو وہ یوں آ کر تم کو تپڑ مارے گی. بھائی آپ ابھی تک اس کو پرائمری کلاس میں بٹھا کر سمجھا رہے ہیں, تو تبھی اس کا ریز نہیں ہو رہا ہے, اس کا سمجھنے کا جو معیار ہے. تو اب جیسے اس میں بھی بہت ساری چیزیں جن پہ ہوتی تھی, تو ہم اس پہ ذرا صبر کرتے تھے کہ آپ کو آگے کی چیزیں سمجھ میں آتی ہیں, آپ کو اور بعض اوقات اس کو ہمارے یہاں اب ایون ڈرامہ دیکھنے کا بھی یا فلم دیکھنے کا بھی اب معیار یہ رہا ہے کہ وہ اس کو بہت مینس کہ خاص توجہ سے نہیں سنتے ہیں, کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ یار اچھا یہ 500 دفعہ یہ بات بولی جائے گی, یہ دوبارہ اگلے ایپیسوڈ میں پھر بھی آئے گی, اگلے ایپیسوڈ میں پھر بھی آئے گی. تو یہ تھوڑا سا گلا تھا کہ کابلی کو بھی اسی طرح سے انہوں نے لیا تھا کہ یار آگے پھر یہی بات آئے گی, آگے بات نہیں آتی تھی. تو بولا جاتا تھا پیچھے تم نے وہ جملہ سنا تھا نہیں سنا تھا. اب جیسے ایک جملہ تھا جہاں غفار آ کے بات کرتا ہے, غفار کی وجہ سے غفار کیوں اتنا نظر آ رہا ہے, غفار کیوں اتنا نظر آ رہا ہے. ارے بھائی بات سنیں, میں ولن کا جو ایک تھا, ایک حسن جب آیا ایک کہیں پر, تو اس کے پیچھے ہمیشہ ایک مانسٹر, کوئی ایک ایسا بندہ ہوتا ہے. اس نے کہا یہاں روز ایک عورت آیا کرے گی. اس کی بیوی نے پوچھا, کہا نہیں, یہاں روز ایک ہی عورت آتی ہے. یہ اب میں اس جملے کو کتنا بناتا, اب جو یہ سمجھ ہے نا,
نزاکتوں کو. میں چاہتا ہوں کہ اس کی ہمیں پریکٹس ہونی چاہیے, اس کے لیئرز کو سمجھنا چاہیے. وہ بندہ ایک دم سے وائلنٹ کیوں ہوا؟ وہ جا کے جلا بھی رہا ہے تو اٹھا بھی رہا ہے, اور تو وہ اس کے اندر جو ایک جیلسی کا فیکٹر ہے, رقابت کا, اس کے حوث کا, اس کے لسٹ کا, ٹھیک ہے نا, وہ دکھانا ضروری تھا. وہ اسی کا کمپیریزن ہوتا ہے آجی مشتاق سے, ٹھیک ہے نا. تو یہ چیزیں تھیں بیلنس کرنے کہانی کے, اس کو لوگ لے کے. ہو سکتا ہے, میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ اب میں کوئی ادھر بہت ٹوپ آدمی ہوں اور میں نے بہت کمال کے بیلنسوں میں رکھی چیزیں. بھائی مطلب میں بھی ایک نالائق آدمی ہوں. میں تو بہت زیادہ کانشیس ہو گئی ہوں, مجھے تو ڈر لگ رہا ہے اس وقت آگے کے سوال پوچھتے ہوئے بھی, کیونکہ میں تو سوچی ہوں رابعہ بیٹا تم نے تو ادھر ادھر دیکھا ہی نہیں, تم تو ایک چیز پہ فوکس کر رہی تھی. میں تو بڑے اس سے انٹرویو میں بیٹھی تھی, آج تو آگے کیا ہونے والا ہے. بٹ چلیں آپ مجھے معافی دے دیجیے گا کہ میرے سوال شاید اتنے اس لحاظ سے ان سب اینگلز کو شاید نہیں کور کر پائیں جو میں مس کر دی دیکھنے میں. نہیں بالکل بھی نہیں, لوگوں نے کیا. رابعہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں, سوری آپ کی بات, جیسے بھی ایک جملہ میں نے کہا, اتنی خوشی ہوتی تھی جب لوگ اس جملے کو باقاعدہ ٹویٹ کر رہے تھے, جب اس کو اپنے کمنٹس میں لا رہے تھے کہ تم لوگ جو ہے نا اپنے دشمن کو قتل کرتے ہو, ہم ذلیل کرتے ہیں ایک دوسرے کو. اب یہ تو لیئرز جہاں آپ کمپیریزن میں, ایسے ہی بہت سارے جملے تھے جو دو الگ الگ کلچرز کے, آپ کی سوسائٹی کے, آپ کی اپنی تربیت کے لیے باتیں تھی کہ یار آپ اس کے تناظر میں خود کو کیسے دیکھتے ہیں. ایسے ہی آپ افغانستان اور پاکستان, اور یہ تو بہت دو الگ ملک ہوں, اور اس کے لحاظ سے ہم یہاں پر بھی بدقسمتی سے, شدید بدقسمتی سے, اب بھی یہاں آپ کو پنجابی, سندھی, بلوچ, پٹھان, آپ کو اس اسکرین پہ اس کے کریکٹرسٹک کہاں نظر آتے ہیں. وہ جو ایک پوری ایک صدیوں بلکہ ہزاروں سال پرانا ایک اس کے ویلیوز, پرسنالٹی, کلچر, یہ سارا جو بنا ہوا ہے, ٹھیک ہے نا, اس کو ایک طرف رکھ کے ایک سینتھیٹک قسم کا کلچر پروڈیوس کر کے اس کو لا کے ڈال دیتے ہیں. مجھے تو کم ہی دیکھنا ہوتا ہے, لیکن اکثریت, بعض لوگ بہت ذمہ داری سے کام کر رہے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. جو ذمہ دار لوگ ہیں, رائٹرز بھی ہے, ڈائریکٹرز بھی ہیں, اور لیکن اس میں جہاں غیر ذمہ داری نظر آتی ہے وہ یہ کہ وہ بندہ, وہ جو کیریکٹر ہے, نہ اس کا ایڈریس ہے, نہ پتہ ہے, نہ اس کا قوم ہے, نہ اس کی نسل ہے, کچھ بھی نظر نہیں آتا. کہ وہ دیکھو میں بھی اردو بول رہا ہوں, آپ بھی بول رہی ہیں, مطلب صاف نظر آ رہا ہے یہ کہاں کا بندہ ہے. ان سب کو شستہ کر کے, دھلا کے, نہلا کے, کلچر وائز, ایکسنٹ وائز, سوچ مطلب وائز, اور اس کے رویوں کو سب کو آپ نے پیٹ کر کے کڑا کر دیے. 5 کریکٹر, وہ 5 کریکٹر آپ رائٹر کے ہاتھ میں دیتے ہیں, یار اب ان کو تم نے اپنے طور پہ گھمانا ہے, کون کس سے نفرت کرتا ہے, کون کس سے محبت کرتا ہے. تو یہ جو خزانہ ہے وزڈم کا اور وٹ کا, جو پنجابی کے پاس ہے, جو بلوچ کے پاس ہے, جو سندھی, جو اب یہاں بدقسمتی سے پتہ نہیں پلانڈ ہے یا یہ نافہمی اور کم عقلی کی وجہ سے ہوا ہے کہ پنجابی کو آپ نے بانڈ پورٹرے کیا ہے کہ اگر پنجابی آئے گا تو ایک بانڈ آدمی ہوگا, پٹھان آئے گا تو وہ دہشت گرد ہوگا, ٹھیک ہے, بلوچ آئے گا اس کو تو آپ نے بالکل ایک طرف رکھا ہے کہ وہ تو بالکل ہی مطلب مین اسٹریم میں وہ تو نظر نہیں آئیں گے, کیونکہ اس نے تو خود کو سیپریٹسٹ کے طور پہ اس نے نہیں رکھا ہے, مطلب اس کو ڈکلیئر کر دیا گیا ہے. اور جو سندھی ہے اس کو آپ نے رکھا ہے, وہ آئے گا وہ تو ایک بالکل چریا قسم کا یا چور آدمی ہوگا, یا مطلب چریا زیادہ بہتر لفظ اس کے لیے. تو آپ نے ان کریکٹرز کو ان جگہوں پہ رکھا ہے, اور ان کو کہیں کہیں چوکیداری, چپڑاسی گیری اور یا دہشت گردی یا اونڈے پنے میں آپ اس کو لے کر آتے ہیں. یہ اس وقت پاکستان ڈرامہ اور فلم انڈسٹری کی سب سے بڑی بدقسمتی ہے اور سب سے بڑی نالائکی ہے. اور اس میں یہ چینلز کو دوش اس لیے نہیں دوں گا کہ کیونکہ وہ اپنے طور پر ایک کاروبار اور بزنس اور وغیرہ کے لحاظ سے ٹھیک ہے, ذمہ داری ان کو لینی چاہیے, لیکن سب سے بڑی ذمہ داری پاکستان ٹیلی ویژن پہ عائد ہوتی ہے, پی ٹی وی پہ, کیونکہ پی ٹی وی آپ کے ریاست کا ادارہ ہے,
ایک وقت تھا, میں آپ کو سچ بتاؤں رابعہ, آپ اس وقت کسی سے پوچھ لیں, آپ کو بھی بلوچ اور بلوچی کا جو ڈفرینس ہے وہ نہیں معلوم ہوگا. آپ بھی کوئٹہ کو یا گوادر کو جانتے ہوگے, وہاں سے ایک سی پیک کی سڑک جاتی ہے, کتنے لوگ وہاں مرے ہیں, کتنے شہید ہوئے ہیں. یہ آپ کو پشاور کا بھی اتنا پتہ ہے کہ ایک اے پی ایس کا وہاں اسکول تھا, وہاں اتنے معصوم پھول ہم نے اجاڑ دیے. ویسے ہی آپ کراچی کا بھی یہی سمجھتے ہوں گے کہ یار یہاں کسی وقت ایسے بوری والے لاش ملتے تھے. یہ نہ جو لا علمی کا ایک دوسرے سے ہے نا, پتہ نہیں جو پالیسی میکرز ہیں, جو لوگ ہیں جن کو باقاعدہ ہم بڑی بڑی تنخواہیں ان کی جیبوں میں ڈالتے ہیں, اور انہوں نے بہت کمال کے معزز قسم کے ٹائی پہنے ہوئے ہیں, وہ ان سارے چیزوں کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں مجھے ویسے سمجھ میں نہیں آتا. لیکن اس کی شدید ضرورت ہے اس وقت. اگر آپ ریز کرنا چاہتے ہیں لیول ایک دوسرے کو سمجھنے کا اور میچیورٹی کا, تو آپ کو وہ وٹ اور وزڈم لے کر آنا پڑے گا, نہیں تو آپ ایسے ہی رہیں گے سینتھیٹک اس میں. آپ نے بالکل صحیح بات بولی, اور جتنا آپ بول رہے تھے مجھے ہٹ کرا تھا کہ آپ بالکل ایگزیکٹلی صحیح کہہ رہے ہیں. ان کیریکٹرز کو ہم اسی طریقے سے ان جگہوں پہ دیکھتے ہیں, اور ہم نے کیٹیگرائز کیا ہوا ہے کہ یہ ایسے ہوں گے, یہ ایسے ہوں گے. مجھے لگا میں نے باربینا کو ایکسیپٹ کر لیا ایز ون آف اس, تو شاید اس لیے میں یہ اینگل بھول گئی اباؤٹ افغانستان اینڈ آل دیٹ, اور مجھے زیادہ دلچسپی آ گئی باربینا اور حاجی مشتاق کی ریلیشن شپ کے بارے میں. بٹ خیر, باربینا اور حاجی مشتاق کی اگر ہم بات کریں, کس سے پہلے محبت ہوئی تھی؟ اصل میں یہ بحث بھی میں دیکھ کے بہت مسکرایا کرتا تھا. شی از ان لو, شی از ناٹ ان لو, شی از اے فرینڈ شپ. محبت کے کون سے دائرے ہوتے ہیں یار کہ یہ شروع ہو گئی اور یہ ختم ہو گئی. میں آپ کو سچ بات بتاؤں, یہ بہت انڈیفائنیبل ہے. محبت, اس نے کہا کہ احسان ہے. محبت تو احسانات ہیں, آپ احسانات میں بندے چلے جاتے ہیں. وہ ایموشنل احسانات ہوتے ہیں, اور فائنینشیل احسانات ہوتے ہیں, وہ سوشل احسانات ہوتے ہیں. ایک دوسرے پہ مہربانیاں کرتے ہیں نا آپ کا غصہ میں آج برداشت کرتا ہوں تو یہ احسان ہے نا. آپ میرا غصہ برداشت کرتے ہیں تو ایک تعلق بندہ چلا جاتا ہے. تو اس میں کہاں وہ کرش والا جو سلسلہ ہے محبت کا, ٹھیک ہے نا, تو وہ کہ وہ اس سے پیار کرنے لگی ہے, اس سے پیار نہیں کرنے لگی ہے. ارے یار, عورت تو اتنی وسیع ہے یار کہ مجھے سمجھ نہیں آتا کہ عورت اس کے بارے میں ایسا بولے کہ اچھا اب اس کو پیار ہے, پیار نہیں ہے. اس کی تو وہ تو ماں ہے یار, اس کی تو اتنی وسعت ہے. میں آپ کو سچ بات بتاؤں, میں مرد کو بہت انسان شاید اس کے بارے میں چیزوں کو پریڈکٹ کرتا ہے, اس کو بتا سکتا ہے. عورت تو ماشاءاللہ اس کے پاس تو بہت وسعت ہے. آپ کا وہ جملہ آپ بات کر رہے ہیں تو مجھے باربینا کا وہ ڈائلاگ یاد آتا ہے جب اس کا بھائی اس سے پوچھتا ہے تو کہتی ہے, بھائی پوچھتا ہے جس سے وہ کہتی ہے مجھے حاجی مشتاق میں اپنا بچہ, اپنا مجھے باران, اور وہ سب وہ پورا لسٹ بولتی ہے, نام لیتی کہ وہ نظر آتے ہیں. کچھ ایسا ہی وہ کچھ بولتی ہے جو وہ آپ کی بات سے میں کنیکٹ کر رہی ہوں, جو آپ محبت کی وسعت کی بات کر رہے ہیں. بھائی میں آپ کو بتاؤں رابعہ, اگر عورت, ٹھیک ہے نا, عورت کے لیے محبوب جو ہے نا, محبوب کا جو کیٹیگری ہے, جو اس کا کرائٹیریا ہے, وہ خدا ہے. میں آپ کو سچ بتاؤں, اس سے نیچے کم بے وہ آتی نہیں ہے. یہ جو بطور شوہر کے اور ادھر ادھر کے محبوب کے یہ مرد کو برداشت کرتی ہے, اس کی ممتا ہے, وہ اس کو بچہ لیتی ہے اپنا. سچ بتاؤں, اس میں کوئی ماچو مین, کمال, ہیرو وغیرہ بس نہیں ہوتا. وہ اس کی جو جگہ ہے وہ بچے کی ہے. بیوی ہو, بہن ہو, محبوبہ ہو, یہ سب اس کو بچہ لیتے ہیں. اس لیے اس کا غصہ بھی برداشت کرتے ہیں, اس کی چیزوں کو بھی, اس کی ضد کو بھی, اس کو ادروائز ایسے فارغ کر دیں اس کو. چلیں, اگر اس سے بھی سمجھ لیں جو آپ ماشاءاللہ سے آپ نے محبت کی ڈیفینیشن آج میرے سامنے مختلف طریقے سے رکھی, پھر بھی میں کہوں تو جب آپ لکھ رہے تھے تو پہلے باربینا کو احسانات کا احساس زیادہ ہوا, یا حاجی مشتاق کو لگا کہ باربینا ان کی زندگی میں کچھ ایک سکون بن کے آئی ہے؟ دیکھیں یہ تو یا یہ آپ نہیں, میں دیکھیں یہ تو اگر رائٹر بیٹھ کر اپنی چیزوں کو بتا رہا ہوں نا, تو اس کا مطلب ہے
وہ فیل ہو گیا ہے. نہیں ہم کیوریس ہیں, ہم نے اپنا اپنا کیا ہے نا, اس اچھا لیے ہم کیوریس ہیں. نہیں ہم نے تو اپنا اپنا کیا. دیکھیں آپ نے لکھا ہے لیکن ہر کوئی اپنے طریقے سے اس کو کر رہا ہوگا, اس میں بالکل یہ نہیں ہے کہ آپ ایز اے رائٹر. نہیں دیکھیں اس کو کہیں کسی جگہ پہ ڈفرینشیٹ کرنا ذرا مشکل ہوتا ہے. میں نے کہا نا آجی مشتاق ایک سفید رنگ کا ایک کینوس تھا اور باربینا اس پہ پینٹ کر رہی تھی ایموشنز کو. اس کو آپ نے سفید رکھا ہوا تھا کہ اس کی زندگی بالکل ہی فارغ تھی. شمیم کو وہ بعض اوقات کہتے تھے ارے شمیم ساتھ اس کی دوستی تھی یار. وہ جو محبت کا مطلب ہے کہ ایک جو ٹچ ہے نا, جو آپ کو کہیں جا کے ایسے لگتا ہے جہاں آپ کے تار چیرتا ہے, تو وہ ایسا نہیں ہے کہ وہ کہیں سے لگے. وہ شمیم کو لگا, شمیم تو ظاہر عورت ہے, اور شمیم سے آپ محبت کو جاننے کی کوشش کریں کہ یہ ہے میری عورت. میں اس کو میرے نظر میں شاید شمیم کو کسی اور اس میں فکس کیا جاتا تو وہ پتہ نہیں کتنے اکاڑ بھیجا. اس نے جو ریئیکٹ کیا, وہ بھانڈ بھی لائے, وہ فلاں بھی کیا, اس نے گالیاں بھی دی, اور یہ اس کو ایبزارب بھی کر رہا ہے یہ بندہ. یہی تعلق ہے بھائی. یہ ایسا تھوڑی ہوتا ہے مسلسل نفرت کرتے کرتے آپ مطلب آپ کیا انسان ہے, کیا چیز ہے. عورت کی محبت اتنی وسیع ہوتی ہے آپ کے خیال میں کہ وہ اتنے کھلے دل سے, جتنا کھلا دل شمیم کا تھا, وہ کر سکے سب چیزوں کو برداشت, اور اتنا سہارا, اتنا دوست, اتنا اچھا ایک اس کے پیچھے ستون بن سکے. محبت تو عورت کی بہت جیلسی بھی ہوتی ہے. بالکل ہوتی ہے, وہ جیلس رہی ہے. جیلسی دیکھیں, جیلسی بہت نیگیٹو لفظ ہے, ٹھیک ہے نا. جیلسی ایک بہت ہی ہم نے اپنے آسانی کے لیے ایک لفظ ایجاد کر دیا ہے کہ اچھا اس پہ آپ نے جیلسی, میں نے کہا رویے. جیلسی ایسا نہیں ہے کہ ایک سٹیکر ہے سب اپنے اس پہ لگا کے چلتے ہیں. ہر شخص اپنے جو جس زمین پہ, جس مٹی پہ, جس گلی کوچے, جس دروازے پہ کھڑا ہے نا عورت, وہ اپنے اپنے طور پہ اس پہ ریئیکٹ کرتی ہے. وہ بیسیکلی ہمارے کلچر میں آپ کو سچ بات بتاؤں, ہمارے جو کلچر ہیں, پنجابی کا لیں, بلوچ کا لیں, پٹھان کا لیں, سندھی کا لیں, ان کے یہاں عورت کا ریئیکشن, اس نے قتل بھی کیے ہیں. پنجابی عورت جو آپ کو نظر آتی ہے, اس نے اٹھا کے سر بھی اڑاتی ہیں, وہ بھی ایک اس کا رویہ ہے. وہ دوسری وہ ہے کہ وہ اس نے سنبھالا بھی ہے, اس کو وہ سہارا دیا کہ تم پیر رکھ کے محبوبہ کے گھر میں چھلانگ لگاؤ, ایسا بھی اس نے کیا ہے. تو تعلق ہے نا چیزوں کے کہ آپ کس جگہ پہ, ویسے ہی مرد کے بھی ہیں جو جہاں کن چیزوں کو برداشت کرتا ہے, وہ آئے ہیں بہت ساری چیزوں کو. تو یہ ڈسکور ہونے چاہیے انسان کا انسان کے ساتھ. اس کو جیلسی, اتنے کمال ٹرمز آج کل چل رہے ہیں. ایک اور ٹرم ہے کیا ہے جو بڑا نیگیٹو سا اس میں آتا ہے, 2-3-4 ٹرمینالوجیز ہم نے ایجاد کیے کہ یہ کیا ہے, ٹاکسیسٹی. ٹاکسک, ارے کیا کمال کا آپ نے ایک میگی اٹھا کے اس کو نوڈلز ڈال کے ایک دم سے آپ کھا لیتے ہیں, یہ ہوتا ہے بس ٹاکسک پہ بات ختم ہو گئی آپ کی. ارے میں نے کہا نا کہ اس کو کتنی چیزوں کے لیئرز کے ساتھ آپ آتے ہیں, تو یہ سارے لیئرز ڈسکور ہوں گے. خدا کی قسم اتنے موضوعات نکلیں گے, صحیح بات ہے, اتنی چیزیں نکل کر آئیں گی, اتنے لوگ ایک دوسرے کو برداشت کرنا شروع کریں گے. عورت ہو, مرد ہو, رشتے ہو, رویے ہو, ساس ہو, بہو ہو. میں صرف اس کی بات نہیں کر رہا ہوں جو میاں بیوی ہو یا وہ, تو یہ سارے ہیں, لے کر نہیں آ رہے, نالائکی ہماری. بہت سے لوگوں کو اس بات پہ بھی اعتراض تھا کہ اس میں ریلیجس اینگل کو کیوں نہیں لے کر آئے. جب پہلی شادی اور دوسری شادی کی بات ہوئی تو آپ لوگوں نے یہ کنسیڈر کیا تھا, پھر کیا سوچ کے آپ لوگ اس سائٹ پہ نہیں گئے, اس کو ٹچ بھی نہیں کیا؟ یار ایسا نہیں ہے کہ ہم نے اس کو ٹچ, وہ آیا ہی نہیں. دیکھیں وہ اس لیے نہیں آیا کہ جب وہ ایک شخص کو الیجڈلی اس نے دفنا دیا, ٹھیک ہے نا, تو بات تو ختم ہو گئی ہے, اور وہ آ کے ایک نکاح کر کے بیٹھ گئی ہے. پھر وہ شخص دوبارہ آتا ہے, وہ آ کے کلیم نہیں کر رہا ہے کہ اب تم میری بیوی ہو اور تم چلو, ٹھیک ہے نا. ایک عورت بھی تو وہاں کھڑی ہے نا, ایسا تو نہیں ہے کہ عورت ایک آبجیکٹ ہے, بس ایک بوری تھی
اس کے نام پہ لکھی ہوئی تھی, اس نے آیا تو اب وہ اٹھا کے لے جائے گا. ایک 3 لوگ ہیں کہ پیچھے میں ایک آیا ہے, اس کا بھی ایک ول ہے نا, وہ بھی ایک زندگی کو گزار کے آگے چلی گئی ہے نا. اب قانون پہ بات اس وقت ہوتی ہے جب کوئی چیز کانفلکٹ پہ آ جائے, جب کلیم پہ آ جائے, جب اگر اس کا فیصلہ ہونا ہوتا کہ اب کس کی ہے تو ظاہر ہے اس پہ آپ شرعی اصولوں کی طرف جاتے, آپ پھر بیٹھتے اس پہ بات کرتے. یہاں تو کلیم ہی نہیں چل رہا, یہاں تو اب تک آپ اس سچویشن پہ ہی نہیں ہیں. ایک بندہ پاؤں پکڑ کے دوسرے کا کہہ رہا ہے کہ میں تو 1000 مرتبہ اس کو نہیں لے جاتا, ایسا میں کرتا تو وہ افغانی عورت بدنام ہوتی کہ اتنے احسانات کے بعد مطلب میں ایک بیوی اٹھا کے جاتا. وہ اس لیول پہ آ رہا ہے تو بھائی اس پہ, اور اس نے کہا بھی جب تک, دیکھیں عاجز صاحب نے کہا, دیکھ میں وہی بات کر رہا ہوں, کیا آپ لوگ چاہتے ہیں کہ میں باقاعدہ ایک بندہ لاتا ہوں کہتا جناب مشتاق صاحب آپ ایک انتہائی غلط کام کر رہے ہیں. حاجی صاحب نے کہا تم میرے نامحرم ہو. جب تک اس کو شمیم نے کلیئر نہیں کیا کہ اب تک وہ تعلق تم سے رکھنا چاہتی اور بارام اس کو کلیم نہیں کر رہا, یہ اس نے اس قبرستان میں جا کے اس کو کلیئر کیا, تب وہ واپس آیا اور اس نے کہا وہ نہیں جائے گی. ٹھیک ہے نا, تو یہ چیزیں کلیئر ہو گئی ہیں. تو اس میں اب مذہبی تو جہاں بندہ کھڑا ہوتا اور ادھر سے چاقو ادھر سے خنجر لے کے کھڑے ہوتے تو پھر ہم بیٹھتے, ظاہر ہے پھر تو شریعت پہ ہی فیصلہ ہوتا جو بھی ہونا. بہت سے لوگوں کو یہ بھی تھا کہ باران کے ساتھ کیوں نہیں گئی باربینا, باران ایک اچھی اپرچونٹی, ایک اچھا فیوچر اس کو آفر کرتا ہے. بہت سے لوگوں کو تھا شاید باران کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. آپ اس کے لیے کچھ کہنا چاہیں گے؟ یہ ہمارے آفس میں بھی صبح بڑی ڈسکشن ہو رہی تھی, ہم لوگ بہت جذباتی طور پہ وہ, ہاں ہم ابھی تک ظاہر ہے ہم چیزوں کو ابھی تک بھی ہم نے, میں نے کہا وہ ٹاکسک وغیرہ والی چیزوں میں ہم ابھی تک وہیں بیٹھے ہوئے نا, چیزوں کو دیکھ رہے ہیں, کیونکہ ہم ابھی بھی مٹیریلسٹکلی اس کو سوچ رہے ہیں نا کہ فیوچر ہے, سیف ہے تو فلان ہے. ارے وہ عورت تو تم لوگوں میں سے دونوں کو نہیں مانگ کے وہ دیگ لگا کے بیٹھی ہوئی ہے, تم اس کو کیا بیٹھ کر سیف کر رہے ہو. یہ سوچ ہے. میں آپ کو سچ بات بتاؤں, ایک شاونزم, ایک شاونسٹ جو سوچ ہے نا, وہ باقاعدہ مرد نے ماشاءاللہ سے, ٹھیک ہے نا, بہت اچھے ڈائلاگ میں عورت کے ہاتھ میں دے دیا, اور عورت جو ہے نا اس کو لے کر سرپٹ بھاگ رہی ہے کہ یہی ہے. کہیں رک کر وہ اس بات کو نہیں دیکھتی بھائی تم کون ہو مجھے یہ بولنے والے, میں اپنے فیوچر میں کتنا وہ ہوں. ٹھیک ہے نا, میں میری اپنی ایک آئیڈینٹی ہے بھائی, میں ایک قوم کو ریپریزنٹ کر رہی ہوں, ایک مزاج کو ریپریزنٹ کر رہی ہوں. میں اتنے سارے گولیوں اور بموں سے نکل کر آئی ہوں, اور ایک شخص, لوگوں نے کیوں وہ جملہ نہیں سنا جب اس نے کہا کہ میں اس کا ہاتھ پکڑ کر نہیں, اس کا پاؤں پکڑ کر آئی ہوں. عورت کو یہ ریگارڈ نہیں دے رہے ہیں, اس کو بولے اچھا تم ابھی یہ پاؤں چھوڑو, فوراً باران کے ساتھ جاؤ تاکہ تم ابھی سیف ہو جاؤ. اور ایک تو یہ ہے اصل میں ہماری, شاید میں ناراض نہ ہوں, آپ کے آفس والے بھی اور دوسرے لوگ بھی, کہ ہم بہت سارے چیزوں سے ناواقف ہیں, انسانی احساسات سے, اور محبت میں ہم قربانی کو بس اتنا ہی سمجھتے ہیں ایک نے ہاتھ سے چھوڑ کر دوسرے کو دے دیا. اس کے بہت سارے لوازمات ہوتے ہیں. مجھے تو بہت اچھا لگا کہ باربینا نے کہا نہ یہ نہ وہ, میں جا رہی ہوں. نہیں, اس نے اس لیے کہا کیونکہ آجی نے اس کو اس کی انسلٹ کی, اور وہ انسلٹ وہ اس وجہ سے کر رہا تھا کہ یار اب وہ بیٹھ کر کس چیز کی جمع, دیکھیں وہ بہت مشکل جگہ تھی میرے لیے, وہ بیٹھ کر ایک ایسے محترم اور خوبصورت رشتے میں جس کے اندر کہیں کینچی چلانے کی جگہ نہیں مل رہی ہے, اس جگہ پر کھڑے ہو کر وہ آدمی کیا بولتا ہے کہ جناب اب آپ میری بہن ہو چکی ہیں تو اب آپ اٹھیے اور ادھر. اور اس نے اس چیز کو اتنا کیا کہ یار مطلب بجائے اس کے کہ ایک پورے سوسائٹی میں بیٹھوں اور ایک توا لوں, ٹھیک ہے نا, اور اس پہ گزاروں, اس نے بہت ایک انتہائی طاقتور انسان کی طرح اس کو ریجیکٹ کیا, اور اس کو اس طرح پش کیا کہ یار نکل جاؤ. دیکھیے آسان نہیں ہوتا, کہاں آسان ہوتا ہے کہ آپ اپنی زندگی دوسرے کو دے رہے ہوں تو کتنے آسانی سے دیں گے. ہم نے ایسی زندگیاں دیکھی نہیں ہیں, نہیں دیکھی ہیں.
یہ دیکھیے تو ہم اس کو سمجھتے نہیں ہیں اس طریقے سے, ہمیں عادت نہیں ہے. نہیں ہے, میں نے کہا نا ہم نے بہت اسٹینڈرڈز کر لیا, محدود کر لیا, ہم ایک طریقے سے سوچنے اور چیزوں کو دیکھنے کے عادی ہو گئے. کچھ بھی نہیں دیکھ, ہم اپنے باپ کو دیکھ رہے ہیں, اپنی ماں کو دیکھ رہے ہیں, اپنے بیوہ بہن کو دیکھ رہے ہیں, اپنے ارد گرد کے ہمسایوں کو, کسی کی ضرورتوں کو نہیں دیکھتے ہیں. اچھا, اب یہ سوال پلیز مجھے جج مت کیجیے گا, میرا اپنا سوال ہے, یہ مجھے تھوڑی سی کیوریوسٹی تھی. وہ دونوں علیحدہ کیوں آپ نے بھجوائے وہاں پہ؟ وہ دونوں اپنے گھر کو چھوڑ کے کیوں گئے؟ باران واپس کیوں نہیں جا سکتا تھا کابل, اور وہ دونوں اپنے گھر والوں کے ساتھ کیوں نہیں رہ سکتے تھے, حاجی مشتاق اور باربینا؟ کب اینڈنگ میں؟ جی یار دیکھیں اینڈنگ اب کیا معلوم ہے, وہ بہت خوبصورت تھی, وہ بہت خوبصورت تھی, وہ تھی جو ہم دیکھنا چاہتے تھے, وہ تو ایٹ لیسٹ میں دیکھنا چاہتی تھی. اور جس طریقے سے ہوئی وہ بھی بہت خوبصورت تھا, وہ جس طرح آ کے کھڑے ہوتے ہیں اور سب, وہ کوئی ڈائلاگ بھی نہیں ہے بٹ اتنی باتیں ان دونوں کے درمیان آپ کو سمجھ آئی. لیکن صرف مجھے بس یہ شکوہ تھا, میں چاہتی تھی کہ وہ فیملی کے ساتھ رہتے. سوری, یہ میرا شکوہ ہے. آپ اس فیملی کے ساتھ دیکھیں, وہ دیکھیں یہ بات کی بات ہے, یہ کچھ چیزیں ہیں جہاں ہمارے یہاں اینڈنگ جو ہے نا وہ باقاعدہ ایک فنرل یا ایک سیریمنی یا اس کے طور پہ کی جاتی ہے کہ باقاعدہ اب جناب اب میں ایک ہنسی خوشی زندگی کے ساتھ آپ سے بھی معافی مانگ رہا ہوں, تو آپ نے جو کیا تو یہ ہنسی خوشی کا ایک لگا کے ربن پیک کر کے ہم ہاتھ میں دیتے ہیں. ایسی نہیں ہوتی زندگیاں, سمجھ گئے نا؟ بات فیملی کی نہیں ہے, بات اس کی ان دو لوگوں کی ہے. آپ لوگ ان کو کیوں گھسیٹ کر لاتے ہیں ایک دیگ کے پاس بٹانے کے لیے؟ وہ شخص ان آزاد ہے نا اپنی زندگی گزارنے کے لیے, جہاں کہیں پہ وہ جج نہ ہوں, وہ پھر ایک ججمنٹل اس میں آ کر بیٹھ جائیں میرے نظر میں. اس کے بعد وہ آئے ہوں گے, دوبارہ کانٹیکٹ کیا ہوگا, چیزیں کی ہوں گی, وہ میں نہیں جانتا ہوں, لیکن پھر بھی اب دوبارہ دیکھیں میری ایک بات سنیں, بڑاپن دو, میں پاکستان کا جو میرا بندہ ہے, میری سوسائٹی کا بندہ ہے, اس کو میں چھوٹا دکھاتا کہ وہ اس کو بولتا اچھا تم جاؤ, بس ٹھیک ہے بیٹا تم بھی جاؤ, تم آ کے ادھر تم نے مجھے رسوا کیا. اس نے کہا کہ تم نے مجھے دیا یہ سارا میرا گھر, اپنی عزت دیکھیں, بچیاں بھی اس کی عزت ہیں, بالکل کاروبار سب دیکھیں. آپ نے, میں سچ بتاؤں, میں یہ بولتے ہوئے میں رو نہیں پڑوں, مجھے اتنا خوبصورت لگتا ہے. اپنے گھر کی عورت, اپنے گھر کا کاروبار, اس کی عزت, اس کا غیرت, اپنا ساری آئیڈنٹیٹی ایک چابی کی صورت میں وہ دے کر اس کو چلا گیا. یہ وہ بندہ ہے جو اس زمین پہ رہتا ہے, ٹھیک ہے نا؟ یہ وہ بندہ ہے جو افغانی کے ساتھ اس کا یہ تعلق ہے, اور ایسا ہے, ہم اسی ٹرسٹ کے ساتھ رہے ہیں. ہم کوئی 2-4 مورچوں کے اوپر جو کانفلکٹس چل رہے ہیں نا, وہ پولیٹیکل ہے, وہ اپنی جگہ ہے, لیکن نیشن ٹو نیشن ہم نے یہ تعلق رکھا ہے. اور پلس جب وہ بندہ جو آیا اور اس نے پاؤں کیا, اس نے اپنی سب سے قیمتی چیز اس کے پاؤں میں رکھ دی, اس نے کہا کہ بھائی یہ تمہارا. یہ دو کلچر ایک دوسرے کے ساتھ یوں جھنڈے لگا کے کھڑے ہو گئے. اس کے بعد وہ جائے اگلے دن اس عورت کو جس کے ساتھ اس کی ایک اٹیچمنٹ ہے اس شخص کی, وہ جتنا بھی اس کے حوالے کرے, دیکھیں ٹھیک ہے نا, طلاق کے بعد ایک نامحرم کسی کیفیت پیدا ہوتی ہے نا, ایک اور عورت جو آپ اس کے ساتھ اس طرح کا نہیں رکھتے. تو اس کو لائے, اچھا باران صاحب آپ, میں باربینا, اب میرے ساتھ ہم ادھر کمرے میں بیٹھے ہیں, آپ پلیز باہر سے ہمارے لیے ذرا کابلی پلاؤ بھی پکا کھلائیں, ہم دونوں میاں بیوی بیٹھ کے کھائیں گے. نہیں وہ تو نہیں ہو سکتا. تو پھر وہ ایک الگ فیملی بنا کر گیا. اب وہ دوبارہ اس کو برقع پہنا کے واپس لائے کہ جناب ابھی تو آپ اس کو کل سے باجی بولیں گے. تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ میں اس آڈینس میں سے ہوں جو اس کو ایک نیرو طریقے سے دیکھ رہی تھی, اور وہ ان چیزوں کو نہیں سمجھ سکی, اس لیے مجھے اچھا لگ رہا ہے کہ آپ یہ چیز ایکسپلین کریں. اور میں نے نہیں سوچا تھا, واقعی میں بہت آنیسٹلی اس بات کو بولوں گی, لیکن اب آپ بول رہے ہیں تو میں سوچ رہی ہوں کہ ہاں میری نظر کے اوپر سے پردہ ہٹ رہا ہے, اور میں کہہ رہی ہوں کہ ہاں یہ بات آپ کی بالکل صحیح ہے, ہم نے اس کو نہیں دیکھا, بٹ یہ ایک آپ نے کلچر کی بڑائی, ایک انسان کی, اس مرد کی جو اس جگہ سے بلانگ کرتا ہے, اس کی بڑائی دکھائی ہے کہ اس نے اپنا یہ سب کچھ اس کو دیا, اور وہ خود علیحدہ ہو گیا, اس نے اپنی میں اتنا ممنون ہوں آپ کا, میں اتنا ممنون ہوں, سچ بتاؤں. آپ نے اصل میں آپ کی یہ ابھی خوبی ہے کہ جب آپ اس چیز کو ایسے ایڈمٹ کر کے
مجھے معلوم ہے کہ آپ کیوں اس کو ایڈمٹ کر رہی ہیں, اس لیے کہ آپ اتنے بہت سارے لوگوں کو ریپریزنٹ کر رہی ہیں اور کرنا چاہتی ہیں, اور اس کو باقاعدہ, تو کہ یار یہ چیزیں اس طرح سے پہنچیں, یہ میں آپ کو بہت کیونکہ میں ساری آڈینس کو نہیں بولوں گی, کیونکہ میں یہ نہیں کہنا چاہتی کہ میں یہ ہوپ کر رہی ہوں, میں امید کر رہی ہوں کہ میں شاید اس کو اس ایک نظر سے دیکھ رہی تھی, سنگل اینگل سے, لیکن میں دعا کر رہی ہوں کہ باقی آڈینس میرے سے زیادہ انٹیلیجنٹ تھی اور انہوں نے وہ سب چیزیں جو آپ بتانا چاہ رہے تھے ان کو اس طریقے سے دیکھا, سوچا. لیکن اگر کچھ لوگ تھے جو میری طرح تھے تو آج ان کو ایک ڈفرینٹ پوائنٹ آف ویو کابلی پلاؤ کے بارے میں ملے گا. وہ کابلی پلاؤ کی اور بہت سی لیئرز جو ہم مس کر گئے ان کے بارے میں سوچیں گے, جو اب آپ ایون دو جو کاز جو مین جو یا ایک جو ایج ڈفرینس کی بات ہے وہ میرے دل کے قریب ہے اور مجھے لگتا ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے, کیونکہ اس کے بارے میں سوسائٹی میں بات کرنا ضروری ہے. ایک بہت خوبصورت وہ رشتہ دکھایا آپ نے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو آپ باقی چیزوں کی بھی بات کریں وہ بھی ایک بہت خوبصورت ہے. اینڈ میں آپ کی شکر گزار ہوں کہ آپ یہ بات آج کر رہے ہیں اس طرح, اور ہم یہ بات کریں, کیونکہ مجھے خوشی بھی ہو رہی ہے کہ ہمارا کانٹینٹ اس لیول تک جا رہا ہے. آپ لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ اگر ہم پھنسے ہوئے ہیں تب بھی ہمیں آپ ایک نئی چیز دینے کی کوشش کریں, آپ ہمیں چیزوں کو ایک ڈفرینٹ طریقے سے دیکھنے کے لیے تھوڑا سا وہ کر رہے ہیں. تو آئی ہوپ کہ ہم بھی اس کوشش میں کامیاب ہو جائیں. اچھا, قیوم کی جو قیوم صاحب کی جو ڈیتھ تھی وہ, اب میں نا سارے سوال پوچھتے ہوئے بڑا کانشیس ہو رہا ہوں, ٹھیک ہے میں سوال میں پوچھ لیتی ہوں. اب تو بھی میں نے سوال کر لیا, اب کیا ہو سکتا ہے, میں دے چکی ہوں ڈسکلیمر کہ میرا انٹیلیجنس لیول اس ڈرامے اور اس انٹرویو پہ تھوڑا سا نیچے ہے. نہیں. سو قیوم صاحب کی جو ڈیتھ تھی وہ, میں بہت ڈر رہی ہوں ایسے سوال پوچھتے ہوئے, پھر بھی پوچھ نہیں آپ ضرور, وہ ایک نیچرل پروگریشن تھی یا وہ آپ نے ڈالا تھا کہ اب اس لیول اس پوائنٹ پہ آ کے تھوڑا سا آڈینس کے دلوں کو نا میں تھوڑا سا وہ کروں, تھوڑا سا ان کو یہ سیکرٹ بتا دیں ہمیں. میں آپ کو سچ بات بتاؤں, بیکاز وہ اتنا شوق تھا, سوری میں آپ کو کٹ کری ہوں, اینڈ اتنا مجھے شوق لگا. اینڈ میں دیکھی ہوں, اچھا میں سوچی ہوں کہ یہ لوگ واک کریں تو مجھے اتنا پتا ہے یہ واک جو کریں یہ بلا وجہ نہیں ہے, اس کا ایک مقصد ہے, ٹھیک ہے, یہ جو دونوں ابھی آ رہے ہیں. اور دوسرے سیکنڈ گون, قیوم صاحب کا ختم, یو نو. اینڈ میں کہہ رہی ہوں کہ اچھا پھر مجھے ایک اور چیز جو لگی وہ کہ وہ ایک کیریکٹر تھا جو سائڈ پہ تھے نا, وہ غفار کی طرح بھی نہیں اتنا آ کے کرے, تو وہ اپنا جو بھی تھا, لیکن ان کے جانے کا اتنا دکھ ہوا, مجھے اتنا دکھ ہوا, اور وہ سارا دکھ جو ان کی فیملی کا ہوا وہ مجھے لگا وہ میرا دکھ ہو گیا. تو یہ مجھے تھا کہ یہ آپ کی, میں تھوڑا سا ہاں آپ کے سوال پہ تھوڑا سا پہلے قیوم کے کریکٹر پہ بھی جاؤں گا, اور میں اپریشیٹ کرتا ہوں اس پہ بہت سارے لوگوں کو جن کو پوری سب نے, جو نادیہ سے لے کر احتشام تک یہ جتنے ہمارے سٹارز, بہت خوبصورت کمال کا, اور ان کو بہت اپریسیشن بھی ملا, ان کو بھی بہت ملا. لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں, ایسا کریکٹر کرنا بہت مشکل ہوتا ہے جو ٹیپو نے کیا. صحیح بات ہے, میں سچ بتاؤں, ہمارے یہاں اوور ایکٹنگ کو چونکہ ایکٹنگ سمجھتے ہیں اس لیے اس کو بہت زیادہ وہ لے رہے ہوتے ہیں. ادر دین دس, اس نے جس طرح سے اس کو نبھایا, ٹھیک ہے نا, وہ بہت خوبصورت کریکٹر کیا اس نے, بہت کمال کا کیا. اور اب میں آپ کو اگر بتاؤں, آپ کو ماننا پڑے گا کہ جس وقت وہ بات کر رہا تھا فون پہ, بالکل میں آپ کی جگہ پہ وہیں تھا, اور مجھے بھی سنائی دی آواز ایک گاڑی کی کہ قیوم مر گیا. میں آپ کو سچ بات بتاؤں, لوگ بولیں گے یہ جھوٹ بول رہے ہیں, سچ بتاؤں خدا قسم میں جھوٹ نہیں بول رہا ہوں, میں ایسے ہی لکھتا ہوں. آپ لکھ رہے تھے اور یہ ہوا, میں ایسے ہی لکھتا ہوں. مجھے بعض اوقات میں 2 بندوں کو ساتھ بٹھاتا ہوں, پھر 3-4 دن تک میں چلا جاتا ہوں کہ یار اب یہ بعد میں آؤں گا, یہ بتائیں گے کہ انہوں نے آپس میں کیا بات کرنی ہے. اصل میں آپ کو خود کو کیریکٹرز کے حوالے کرنا ہوتا ہے, وہ آپ کو کہانی کو لے کے چل رہے ہوتے ہیں. تو میں سچ بتا رہا ہوں بس, آئی سویئر کہ مجھے بھی وہ گاڑی کی آواز ویسی سنائی دی جیسے آپ کو سنائی دی. میں نے کہا یوں مر گیا. اور یہ ایسا ہوتا ہے, یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, یہ بہت کافی ایسے رائٹرز ہوں گے جن سے آپ بات کریں گے جو بہت اس کو اس طرح ذمہ داری سے کام کرتے ہوں گے, ان کو واقعی اچانک لگتا ہے کہ یار یہ نکل آیا, یہ مر گیا. وہ اس کی پروگریشن جو ہے نا, جس کو آپ آمد وغیرہ اور اس قسم کی چیزیں کہتے ہیں, وہ ایسا ہوتا ہے. اوکے, تو یہ وہ ہوا تھا. ہاں, یہ ایسا نہیں کہ پہلے سے معلوم تھا یار اچھا کاشف ایسا ہوگا تو یوں ہوگا, یا کاشف نے کہا یار یوں جانا تو یوں آئے گا. نہیں تھا, میں نے کہا کاشف کا یوں مر گیا یار. سوری مجھے ہنسی آ رہی ہے سچ میں.
تو کاشف کہ صاحب نے کیا باقی بولا؟ سب چیزیں ہاں کاشف صاحب نے بولا کیا بولا انہوں نے؟ تو اس نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. اوکے. کیا بولیں. لیکن ہم بہت افسردہ ہوئے تھے, ہمیں بہت بہت دکھ ہوا تھا ان کے جانے کا. مجھے یقین لیکن نہیں آ ان رہا کے تھا. جانے نے بڑا مزے کا وہ دیے, سچویشنز دیے. صحیح بات. وہ میں آپ کو سچ بتاؤں, میری سانس رکتی تھی. میں سوچتا تھا کہ جب یہ باربینا اور باران آمنے سامنے آئیں گے. صحیح بات ہے. میں اگلا سوال پوچھنے والی تھی اور آپ نے اسٹارٹ کر دیا. آپ ہاں بتائیں. اصل میں ان کا سامنا کرنا نا, ہر چیز دیکھیں, انسان دو لوگ وہ کیا کریں گے, ٹھیک ہے نا. اب دو لوگ تھے, ایک کو معلوم تھا کہ یہ کردار ادھر ہے, رہتی ہے سب کچھ, وہ امیون ہو گیا تھا اس کے ساتھ, باران. اوکے. اس کو سب جگہوں سے معلوم تھا. وہ اپنے طور پر ایک حوصلہ لے چکا تھا اپنے اندر کہ یار یہ سب ہے. اس کو اچانک سے نظر نہیں آنا تھا, اچانک باربینا کو نظر آنا تھا. اس لیے باران کو پیسو رکھا میں نے. اور وہ باران نے جان بوجھ کے اس کو اپنے آپ کو دکھایا, لیکن اس کو نظر نہیں ملائی, کیونکہ وہ اس کو ٹائم دے رہا تھا کہ یہ ایبزارب کر لے یہ چیز, رائٹ. کیونکہ اگر میں نے دیکھا تو وہ ایک جھلک دکھا کے چلا گیا. دیکھیں وہ اس کی ذات کی خوبی ہے, اس کے کردار کی, کہ یار کہیں پر بھی وہ عورت جو ہے نا وہ ایک دم سے رسوا نہیں ہو, بدنام نہیں ہو, اچانک کوئی ایسا ریئیکٹ نہیں کرے اور یہ بات ایسے نہیں کھلے. تو ایک عجیب سا وہ ہونا تھا اس کے لیے. یہ بھی آپ کو آمد ہوئی ہے, یہ آپ نے سوچا؟ نہیں, یہ سب یار سب ایسے ہی چلتا ہے. سچ بتاؤں خدا قسم, لوگ ابھی بولیں گے یار کہ یہ ایسے باتیں کر رہے ہیں, ایسے ہی ہے. اس میں تکلیف تھوڑی ہوتی ہے, آپ کو چیزوں کو لے کے چلنا پڑتا ہے, سب کچھ ظاہر آمد کا ہی ہے. سوچنا آمد ایک ہی چیز ہے, مطلب صحیح بات ہے. اب اس میں بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ جو غفار کا مکافات عمل تھا نا وہ تھوڑا ذرا زیادہ ہونا چاہیے تھا. اس کو بس اتنا سمپلی آپ یار غفار کے یہ کیوں آپ نے نہیں غفار کو میں نے بہت پٹوایا, کاشف نے نہیں پیٹا. یہ تو ہے, یہ میں نے بات سوچی جب میں لکھ بھی رہی تھی, اور لوگ بھی مجھے بول رہے تھے کہ یہ والا سوال, تو میں سوچی تھی کہ پٹوا تو دیا اس کو باران سے, اور تھوڑا, لیکن پھر بھی میں چاہ رہی تھی تھوڑا سا اور ہوتا. یار میں سچ بتاؤں, میں آپ سے ایگری ہوں, کاشف ایگری نہیں ہوا نا. میں نے باقاعدہ لکھا اس کو. وہ آتا ہے اور وہ آجی صاحب کو جو ہے نا اس کو تھوڑا سا آپ لوگ بھی مطلب کہتے ہیں پھر آجی صاحب کو بے عزت بھی نہیں کرے, کوئی دھکا نہیں دے, کوئی ہاتھ نہ اٹھائے, یہ بھی آپ لوگوں کا. تو وہ اس کو مس بیہیو کرتا ہے, اتنا مس بیہیو کرتا ہے کہ پھر اس کی بیوی مارتی ہے اس کو اپنے بھائی کے لیے. لیکن اس کے لیے وہ انسلٹ برداشت نہیں ہوتی نا. فائنلی ایک بندہ, کیونکہ چھمو اٹھ ہی نہیں رہی تھی, چھمو کو ہم کہہ رہے تھے چھمو اٹھ جاؤ. چھمو ایسا غیرت تو کر رہی تھی, لیکن ادھر اس کا بہت ہونا تھا. تو اب کاشف میرے ساتھ ایسا کرتے ہیں, کہتے ہیں مجھے لالا کہتے لالا ادھر بہت میلو ہو رہے ہو آپ, سمجھ گئے, ادھر بہت زیادہ اوور ہو گیا نا. ہاں یہ ہے. نہیں اس نے کہا بات سنو, یہ کوئی وہ مذاق کرتے ہیں, خود بھی بلوچستان کا تعلق ہے. کہتا ہے یہ ادھر سے آپ فوراً پہاڑ سے اتر کے آپ یہ کام کر رہے ہیں کہ یہ ذرا دینگا مچھتی چیزیں نا. تو وہ پورا ایک ذرا تھا فلمک ٹائپ کا تھوڑا سا تھا کہ میرا غبار میں خود بھی تھا نا, لیکن وہ تھوڑا سا وہ یا کم از کم آدھی ایپیسوڈ میں جگہ جگہ سے ہمیں نا بار بار نظر آتا کہ اب غفار کو یہ ہو گیا, اب غفار کو یہ ہو گیا, ایک منٹ کا وہ سین دکھا کے پھر آگے کچھ. میں نے کہا نہیں اس کو اتنا ٹھنڈک نہیں پڑی, لیکن اس کو سٹل اس کے چونکہ چیزیں باقی چیزیں بھی اسی رو میں آ رہی تھی, تو کہیں پہ وہ مجھے کاشف جو ہے نا وہ لگام ڈالتے ہیں. ہاں ٹھہرے لالا آپ بہت زیادہ. عائشہ کا کیریکٹر بہت خوبصورت کیریکٹر تھا, اور اس کی جو ریلیشن شپ تھی حاجی مشتاق کے ساتھ وہ مجھے اتنی اچھی لگتی تھی کہ وہ باپ سے زیادہ ان کے ساتھ, اور وہ ایک لڑکی تھی جو حاجی مشتاق کو سمجھتی بھی تھی, ان سے کچھ بھی کرا لیتی تھی. اس کی کوئی انسپریشن آپ کے پاس تھی گھر میں آس پاس یا ہے نا؟ دیکھیں میں وہی بات کر رہا ہوں نا کہ ہمارے ہاں کچھ تھوڑا سا اس چیز کی میں دوبارہ بات کر رہا ہوں کہ بہت کمیاں ہیں. ہم ان رشتوں کو بالکل رکھتے ہی نہیں ہیں. یہ بہت ایک انسان کو ہم لے کر ایک عورت اور ایک مرد کو کھڑا کر دیتے ہیں اور باقیوں کو ان کا کلی بنا دیتے ہیں. صحیح بات ہے. جتنے کردار ہیں کلی ہیں, سب نے ان کے سامان اٹھا کے ان کے پیچھے چل رہے ہیں. بھائی ایسا نہیں ہوتا. اس کے اپنے رگ و ریشے ہوتے ہیں اس کردار کے. کہیں بندھا ہوتا ہے, کہیں کسی محبت, کسی رشتے, کسی اس کے ساتھ, اور غیر محسوس چیزوں کے انداز میں. ایسے تقریروں والے رشتے نہیں ہوتے ہیں, ویسے ہی سامنے والا بھی ہوتا ہے آپ جس کی کہانی لکھ رہے ہیں. لیکن
मेरे लिए कुछ चीज़ों को आपको मैं आपको सच बात बताऊं, आप जैसे हम नेगेटिव अगर उस पे जाएं तो हम वॉर लॉर्ड्स दिखाते हैं, माफिया के लोग दिखाते हैं, दूसरी चीज़ें दिखाते हैं। हम कुछ कैरेक्टर्स को आइकॉनिक बनाना या उनको बड़ा हीरोइक उसमें लेकर आना ताकि वो उनकी फॉलोइंग बने। पता नहीं मैं उसको प्रॉपरली बोल रहा हूँ नहीं बोल रहा हूँ, हम बाकायदा हीरोज़ क्रिएट करते हैं, ठीक है ना, और हम अक्सर नेगेटिव उसमें क्रिएट करते हैं, समझ गए ना। लेकिन आपके यहाँ अब भी हीरोइज़म को क्रिएट करने का एक पॉजिटिव वो, अब जैसे बात है अभी ये चल रहे हैं इनका जोक सरकार, जैसे उसमें पुलिस का एक हीरोइक रोल है या ऐसे दूसरे हैं। हीरोइज़म का और पॉजिटिव हीरो का कैरेक्टर बिल्ड करना ताकि दूसरों के लिए वो एक इंस्पिरेशन बने, ये भी एक राइटर का काम होता है, ठीक है ना। मैंने वही कहा कि आप उस मेंबर पे बैठे हुए हैं तो आपको बनाने पड़ते हैं, सही है। तो चूँकि हम इंसान हैं, हम बहुत कमज़ोर लोग हैं, तो हमारे अपने कुछ हीरोज़। अब वैसे ही आपको इर्द गिर्द में ये रिश्ते जहाँ हम भतीजी को, भांजी को, इन लोगों को हमारे यहाँ, मैं आपको एक बात बताऊँ, बदकिस्मती से बहुत करीबी रिश्तों को हमने सेंसिटाइज कर दिया है कि तुम्हारा मामू है, देखना वो तुम्हें बात नहीं करे, वो तुम्हारा हाथ नहीं पकड़े, वो सर पे हाथ नहीं रखे, मतलब कि तुम्हें टच नहीं करे, तुम्हें इस किस्म की चीज़ें हमने सेंसिटाइज कर दिया रिश्तों को। शफ़क़त को हमने इनसिक्योरिटी में बदल दिया है। किस वजह से? कुछ 3-4 केसेस की वजह से, और उसको सब पे हमने हावी कर दिया। मैं आपको सच बताऊं, ये होता है गैर जिम्मेदाराना जो आर्ट का फॉर्म है या प्रोजेक्शन है, वो किसी भी मीडियम के थ्रू से हो। मैं उनको इंटेंशनली, मैं या दूसरे मेरे दोस्त हैं, मैं चाहता हूँ उनको रिवाइव करना है। वही चाचा, भतीजी, भांजा, मामू, इवन दोस्त की बेटी, दोस्त की बीवी, भाई की, मतलब हमने यहाँ जो भाई बहन का फलान ना, ये किससे बस एक आध मर्तबा हो गया भाई यार, उन सेंसिटाइजेशन उसको ज़रा ला के, अब वो कितना खूबसूरत है। दोस्त की बेटी आपकी भतीजी है यार, उसको वो जब उसको एक और बाप पे मिलता है, एक दूसरा बाप मिलता है, उसको उतनी शफकत मिलती है, वही तो उसकी ग्रोथ है। हमने वो ग्रोथ काट दी, हमने कहा नहीं, सिर्फ तुम्हारा बाप जो तुम्हारा हाथ पकड़ेगा, दूसरा तुम पे सर पे हाथ रखना, देखो बी केयरफुल, डोंट अलाउ एनी अदर पर्सन टू टच यू। ये उस शफकत का रास्ता रोका है हमने। मैं हाजी मुश्ताक और बारबीना के बारे में जब सोचती हूँ तो मुझे लगता है कि जो फ़र्क मोहब्बत का आपने वो दिखाया, या जो भी उनकी, अब मुझे नहीं पता कि आप उसको मोहब्बत कह रहे हैं या आप उसको एहसास बोल रहे हैं या आप उसको एक रवैया ही कहते हैं, जो एहसान जैसे आपने कहा है, क्योंकि वो दोनों इतनी चीज़ों से गुज़रे एक साथ। पहले तो वो बस एक रिश्ता था जो उनके दरमियान क्रिएट हो गया था, लेकिन वो रिश्ता एहसास, वो रिश्ता एक बंधन कैसे बन गया, बहुत स्ट्रॉन्ग किस्म का। वो जब जिस चीज़ से गुज़रे, जिस हाजी मुश्ताक ने उसके लिए घर छोड़ दिया, जब गफ़ार ने वो किया, वहाँ भी उसको किया, फिर वो जो स्टेप बाय स्टेप जिस चीज़ से, वो दोनों को बहुत करीब लेकर आया। मुझे जब मैं ये रिलेशनशिप जब देखती हूँ तो मुझे लगता है कि हमने वहाँ पे, इस ड्रामे ने मेरे लिए वहाँ पे मोहब्बत को या रिलेशनशिप को, मियाँ बीवी की ना, भी थोड़ा सा चेंज कर दिया कि ज़रूरी नहीं है कि वो मोहब्बत ही हो तो आप शादी करें, या मोहब्बत ही एक शादी को चला सकती है। एहसास, रिस्पेक्ट, एक दूसरे के साथ कंफर्ट, ट्रस्ट में भी शायद वो सब भी यही बात है जी। और वो इसलिए डेवलप हुई क्योंकि वो दोनों एक जर्नी, उन्होंने एक सफ़र उन्होंने साथ किया जिसमें उनको बहुत से चैलेंजेस या बहुत से हर्डल्स उनको फेस करने पड़े। जब वो जाते हैं होटल में भी रहने, और बारबीना अकेले भी उनके साथ रहती है, और सब कुछ। आपके जहन में भी यही चीज़ें चल रही थी? बिल्कुल है। मैं इस पेयर के अलावा भी मैं ये बात करना चाहूँगा कि हमारे यहाँ एक रिश्ते को जो सब घेर कर बैठ जाते हैं और उसको बर्बाद कर देते हैं, ये जो दो लोग हैं ना, इनको अकेले छोड़ना चाहिए, इनकी अपनी जर्नी होनी चाहिए, इनको किसी भी सतह पे अलग रखना चाहिए। मैं आपको सच बात बताऊं, क्योंकि
تبھی وہ ایک دوسرے کو جانتے سمجھتے ہیں. یہ جو پورا بہت اچھی بات ہے, خاندان ہے, سپورٹ ہے, سب ہے, تکلیفیں, مشکلات, وہ سب اپنی جگہ ہونے چاہیے, لیکن جو ان کا ایموشنل جرنی ہے نا, ان کو اکیلے کرنا چاہیے, تبھی یہ رشتے اتنے ہی پکے بنتے ہیں. یہ جو بیچ میں سب اپنا اپنا لوٹا پکڑ پکڑ کے ڈال رہے ہوتے ہیں, تو یہ دیکھیں جب تک آپ دو لوگ الگ سے نہیں کرتے, ایون ہنی مون میں بھی جاتے ہیں تو بھی کم از کم ایک 15 دن سفر میں ساتھ گزارتے ہیں, تو ایک دوسرے کو سفر اس لیے بھی ہنی مون اس لیے بھی ضروری ہے کہ سفر میں دوست پہچانا جاتا ہے, تو کم از کم آپ کو پتہ لگے گا کہ یار آپ کا شوہر کتنے پانی میں ہے یا بیوی کتنے میں. ہم اتنا بھی نہیں کرنے دیتے ان کو. تو سفر تعلق بنانے کے لیے دوستی جو ہے نا, سفر کی دوستی بہت مضبوط ہوتی ہے, اور یہ ایک فارمولہ تھا, اور وہ فارمولہ ظاہر ہے ہماری سوسائٹی میں یہ فارمولہ اب آپ کو نظر آیا کن کن جگہوں پہ ارڈل میں اور کہاں کہاں کون سے ریسٹرکشنز ہیں, کون سے رویے ملتے ہیں ان کو. اسی لیے شاید وہ جو دونوں کا رشتہ تھا وہ باران اور باربینا کے رشتے سے زیادہ اوپر چلا گیا, کیونکہ وہ ایک اس کا جو جڑاؤ تھا وہ بہت مضبوطی کا جڑاؤ تھا, وہ جن چیزوں سے وہ گزرے ایک موقع تھا. وہ باران باربینا کا جو رشتہ جتنا ہم نے دکھایا, ظاہر ہے وہ رومانس ہے, اور وہ ایک ایموشنلی جس کو ہم کہتے ہیں کہ ایک دوسرے کے ساتھ ایک اسٹرانگ, اگر مجھے ایک لفظ کہنے دیں, سیکشول اٹیچمنٹ جو ہوتا ہے ایک ایج گروپ کا, جو ہمیں ظاہر ہے جو چیز قریب لاتی ہے وہ ظاہر ہے وہ ایک ہی فیکٹر ہے, تو وہ شدید قسم کا. لیکن وہ جب یہ جو فیکٹرز ہیں زندگی کے اصل جو آتے ہیں, ٹھیک ہے نا, ہاں, وہ تکلیفوں وہ اور کم, اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس کے پاس جو آخری بات ہے نا, وہ یہ کہ اس کے پاس کرائٹیریا کیا ہے کسی رشتے کا, جو اس کے کلچر کے پاس تھا, کہ جہاں قربانی ہو, احسان ہو, جہاں تم کو ایک وقت کی روٹی نمک, جیسے ہمارے یہاں بلوچی میں ایک مثال ہے کہ جو تمہیں ایک جو کٹورے پانی کی جو قیمت ہے وہ 100 سال وفا ہے. یہ آپ کو آپ کا کلچر, آپ کا فوک, آپ کا وزڈم آپ کو دیتا ہے, جو آپ کے باپ دادا وغیرہ آپ کو سناتے رہتے ہیں. تو ویسے ہی اس کے پاس بھی ایسے اسباق تھے, تو تب وہ وہاں سے میں نے کہا وہ ملک, قوم, قبیلے نظر آتے ہیں. آپ کو بھی اور کاشف صاحب دونوں کو بھی میں اس بات کو اپریشیٹ کرنا چاہتی ہوں کہ ایک اور چیز جو بہت زبردست, بہت اچھی مجھے لگی, جو مجھے لگتا ہے ایک بہت اچھا رول ماڈل بھی تھا اور پوائنٹ بھی تھا, حاجی مشتاق نے خود سے کبھی باربینا کو اپروچ کرنے کی کوشش نہیں کی. کنسنٹ, جو رضامندی عورت کی, اس چیز کو آپ لوگوں نے بڑے خوبصورت طریقے سے دکھایا, بڑے رسپیکٹیبل طریقے سے, کہ وہ دیکھنے میں کہیں بھی انکمفرٹیبل یا ہمیں ایسا نہیں لگ رہا تھا کہ کوئی لمٹ کراس ہوئی, اور وہ اتنا اس کو خوبصورت اور پوئٹک بنا دیا. اور وہ یہ چیز کہ انہوں نے اس کو وہ کمفرٹ دیا کہ پھر باربینا نے خود وہ انیشیٹو لیا, وہ بھی ایک بہت خوبصورت مجھے لگا تھا اینگل جو ڈرامے نے دکھایا. نہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے, میں جو بھی بات کر رہا ہوں اس میں کاشف انکلوڈ ہے. جی, کیونکہ کاشف صاحب سے شاید میری یہ چانس نہیں ملے اس ٹاپک پہ اتنی ڈیٹیل میں بات کرنے کا, تو اس لیے میں نے ان کا نام بھی لے لیا بہت اور آپ سے بات کر. سمجھدار انسان ہے, ٹھیک ہے, اور عام طور پہ ہم کچھ بہت ٹیکنیکلی کچھ چیزوں پہ ساؤنڈ ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, لے کر آ جاتے ہیں, لیکن میرے نزدیک ایک ڈائریکٹر کی جو اس کا جو ہے تعارف ہے, وہ اس کے جو سوشل, جو اس کا وزڈم ہے زندگی کے بارے میں, اس کا اپروچ ہے, وہ بہت ضروری ہے. وہ میوزک کو کتنا سمجھتا ہے, احساس کو کتنا جانتا ہے, رویوں کو کتنا جانتا ہے, اس کا ایکسپوجر کتنا ہے لٹریچر کے اندر, وہ کتنے کردار پڑھ چکا ہے, کتنا سمجھ چکا ہے. تو کاشف کے لیے لکھتے ہوئے ظاہر ہے آپ کو ایک اس کرائٹیریا اس پہ پھر رکھنا پڑتا ہے ان چیزوں کو. ایک میں نے کہا نا کہ جب دو لوگ ایک ٹیبل پہ بیٹھتے ہیں نا, تو چیز کی اپنی. پھر سب سے بڑی بات یہ کہ کاشف جو ہے نا کسی چیز کو لائک کوئی الگ سے رنگ روغن کرنے کے چکر میں کبھی بھی نہیں ہوتا. وہ بہت بیسک جہاں انسانی رویے اور احساس ہے نا, ان کی کیمسٹری کو جوڑتا ہے, اور بہت سادگی سے جوڑتا ہے, جو ایک مشکل کام ہے. ہم کوشش کرتے ہیں بعض اوقات ہم اس کمپلیکس اس میں چلے جاتے ہیں کہ یار اس کے لیے کوئی الگ ٹول یوز ہو, کوئی الگ فریم ہو, کچھ اس کو سمبولیکلی لائیں فلاں, اس کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. وہ اتنی سادگی سے کرتا ہے, کبھی کبھی آپ کو لگتا ہے کہ یار یہ بہت بالکل ہی مطلب
آسان ہے کچھ نہیں نا, وہ نظر آتا ہے. تبھی اس کے کام میں آپ کو کبھی بھی وہ بہت ایکسٹرا کام, پھول بوٹے وغیرہ چیزیں یہ نظر نہیں آتی ہیں. پھر وہ اس کو کہانی کی بہت سمجھ ہے, خود بیسیکلی وہ رائٹر ہے. اس کی سب سے بڑا اسٹرانگ جو اس کا ہے وہ ایریا وہ ایز اے رائٹر ہے. تو وہ میں نے کہا نا اس کے پاس وہ رائٹر والا لگام بھی ہے. تو وہ ہنستے گاتے ہم چیزیں کاٹتے بھی ہیں اور ایک دوسرے کو وہ بھی کرتے ہیں. تو یہ سب سے بڑی بات یہ کہ کاشف جو ہے نا وہ پہلا ویور ہے کابلی پلاؤ کا, جس نے اس پہ بلیو کیا. پہلا آدمی وہ ہوتا ہے جو پہلی کہانی سنتا ہے تو پھر وہ سمجھتا ہے کہ یار کتنے لوگ اس کو دیکھیں گے اور کیا ہوگا, مطلب سارٹ آف. تو کیونکہ میں اس کہانی کو ایسا نہیں کہ پہلی بار میں نے کاشف کو سنا ہے, اور بھی کچھ دوستوں کو میں سناتا رہا ہوں, ان کو وہ اس کا مزہ لے کے وہ اٹھ کے چلے گئے ہیں, ٹھیک ہے نا. اور تھینکس ٹو گرین کہ اس نے عامر رضا نے اور کیسر علی نے اس کو کہ پیسہ لگانا, ان چیزوں پہ آنا اور کاسٹ کے ساتھ اور ان چیز کے ساتھ, بے شک میرا پاگل پن ہو اور مجھ سے بڑا پاگل کاشف ہو, ٹھیک ہے, لیکن اس پاگل پن کو بھی کہ اس کو بھی چلو ایک میدان دے دیں, چلو تم جتنے پتھر مارنے ہیں مارو. تو وہ پتھر مارنے کا ہے گرین کو اس کا جاتا ہے. تو یہ چیزیں ظاہر ہیں اور یہ خوش قسمتی ہے, اور اسی خوش نیتی کا ہم شاید دیکھ رہے ہیں. کس نے مطلب سب نے اتنا خوبصورت کام کیا ہے, تشام الدین, سبینہ, عبداللہ فرت اللہ, نادیہ افغان, سب لوگ جن کا بھی نام لیں ایک لمبی لسٹ ہے. سبینہ نے کام نہیں کیا, سبینہ باربینہ تھی, سچ بتاؤں اس نے کچھ نہیں کیا ہے, وہ باربینہ تھی. میں تو سمجھ نہیں آتا ہے وہ کیا کرتی تھی, سچ بتاؤں. ایون عبداللہ کا جو کریکٹر تھا باران کا, حیران کر دیا مجھے. اس پہ تو کوئی اور آپشن پہ بات ہی نہیں ہوئی نا. اوکے, وہ پہلے سے ہی, ٹھیک ہے نا. تو وہ اس پہ اس نے کہا عبداللہ ہے, تو اس نے بھی کتنا ماشاءاللہ اس نے کیا کر دیا. مجھے تو میرے کوئی دوست ارد گرد سارے افغانی میرے دوست ہیں پوری دنیا میں, وہ اس بات پہ یقین ہی نہیں کرتے ہیں کہ یہ پٹھان تو کیا یہ افغانی نہیں ہے. وہ یقین نہیں, اس نے کہا یہ افغانی ہے. تو آپ کو وہاں سے افغانستان سے کیا رسپانسز آئے ہیں, کیا ریاکشنز آئے ہیں, کوئی ایک دو شیئر کر سکتے ہیں, یا پہلی بار کب آپ کو پتہ چلا کہ شروع میں خدشات تھے, خود خدشات تھے, اچھا ایسا تمہاری عورت تو فلان چیزیں, اچھا پہلے یہ سننے کو ملا, تھوڑا سا ہوتے ہیں, کنسرن تھا انڈائریکٹلی, کچھ ڈائریکٹلی. اچھا تم کیا, میں نے کہا یار تم ٹھہرو تو صحیح, ٹھیک ہے نا. لیکن ابھی اتنا پیار ملتا ہے, اتنا مجھے خوشی اس بات کی ہے. دیکھیں ہم ایک کرکٹ میچ ہوا جس میں ہار جیت کے بعد ایک ایسا ہنگامہ, ایک چھوٹی سی جو لڑائی دبئی میں, شارجہ میں, کہاں پہ ہوئی تھی نا, ایسے جو عام انسانوں کے بیچ کا, جو کیونکہ ہم ساتھ رہے ہیں اور ہم نے ساتھ رہنا ہے, ہم سائے بدلے نہیں جاتے ہیں نا. اور دوسری بات یہ کہ ہم تو ایک دوسرے کے غم خوشی اور ساتھ میں اتنے قربانیوں, ان کے بھی اپنے بیچاروں کی زندگی کا, ہماری اپنی, میں کہتا ہوں ذاتی طور پہ آپ نے اپنے پولوشن کی قربانی دی, آپ نے اپنے شہروں کی, اپنے سڑکوں کی, اپنے پانی کی, اپنے گندم کی, اپنے خوراک کی, مطلب اوورآل اب سیاسی طور پہ اس کو کہیں پر بھی جائیں کہ خود غرضیوں میں آپ جو سیاسی طور پہ اس کی گفتگو ہوتی ہے کہ یہ کھایا یا وہ پیا, وہ آپ وہ گفتگو کرتے رہے. لیکن جہاں ایک پاکستانی کی بات کر رہا ہوں جو کوئٹہ سے لے کر اسلام آباد تک, اس میں سارے لوگ انوالو ہیں, انہوں نے اپنا ہر چیز شیئر کیا, سب کچھ شیئر کیا. تو اتنی قربانیوں کا تعلق ہے, نظائر ہے. اور جب یہ الگ ہوئے, مجھے کل بھی پوچھا, میں اسی نشست پہ بیٹھا تھا کہ سب سے اچھا, میں نے کہا میرا سب سے اچھا سین وہی تھا جہاں وہ باران پلٹتا ہے اور ابھی بھی مجھے اپنے آپ کو روکنا پڑتا ہے جب وہ پلٹ کے اس لڑکے سے آ کے گلے ملتا ہے, اپنے دوست سے جو لاہور کا ایک پنجابی ہے. وہ بھی بہت خوبصورت تھا, یا دونوں کی جو بانڈنگ دکھائی تھی, وہ جو گلے ملتا ہے نا, وہ بچھڑنے سے پہلے کا تعلق تھا.
وہ مجھے ایک پورے دو کلچر، دو لوگ، دو اقوام نظر آئے جو اتنے عرصے کے رہنے کے بعد سے بچڑنے کا وہ ہے. میں تو ظاہر اس طرح سے بات کروں گا، وہ سارا اپنی اصول اور چیزیں، وہ ظاہر مجبوریاں ہوتی ہیں پالیسیز کی، سب چیزوں کی، اس کو میں کویسچن نہیں کرتا، لیکن بطور ایک انسان کے وہ ان کے ساتھ میرا تعلق رہا ہے. تو یہ ہے. نہیں، آپ کا خیال، آپ کی تھاٹ بہت خوبصورت ہے. آپ مستونگ سے تعلق رکھتے ہیں، صحیح بول مستونگ. میں کوشش کر رہی تھی لیکن صحیح طرح شاید میں نہیں کر سکوں. بلوچستان میں. جی ہاں. تو کیا اس ایریا کے بارے میں آپ مجھے بتائیں، میں جاؤں تو وہاں کیا دیکھوں گی، کیا مجھے وہاں سے کھانے کی کوئی چیز؟ ابھی پتہ نہیں آپ کیا دیکھیں. مستونگ کا کیک ویسے بہت مشہور ہے ادھر. ہاں، وہ بڑا مزے کا کیک بناتے ہیں. وہ چیز بھی بناتے، سادہ کیک بھی. چیز بھی بناتے ہیں؟ چیز کیک بناتے ہیں. بناتے ہیں. بہت مشہور ہے مستونگ کا کیک. اور وہ ہر جگہ ملتا ہے یا اس کی کوئی جگہ ایسے نہیں، وہ مخصوص مستونگ کے ہی اراؤنڈ ملتا ہے. لیکن مستونگ کا کیک بدقسمتی سے اب صرف مستونگ کا کیک ہی رہ گیا. مستونگ جو ہے نا بہت ایک کمال کی جگہ ہے. مطلب اس کے بارے میں شروع ہو جاؤں تو مجھے اتنا ہی بولنا پڑے گا جتنا ابھی میں بول چکا ہوں. لیکن وہ مطلب ایک علی گڑھ کا جس طرح نام مشہور ہے نا، ویسے ہی مستونگ جو ہے نا وہ اس کو وہ نام دیا جا سکتا ہے. علمی حوالے سے، ادبی حوالے سے، سیاسی حوالے سے. علمی اور ادبی حوالے سے آپ کیسے کہیں؟ وہاں سے ہمارے پاس کچھ لوگ ہیں جو وہاں سے بلانگ کرتے تھے. سوری مجھے نہیں معلوم اس لیے، اور مجھے لگتا ہے آڈینس کو بھی نہیں پتا ہوگا تو شاید اس لیے، یا اگر آڈینس کو پتا ہو تو نہیں. آڈینس کو میں وہ لوگ جو مستونگ کو جانتے ہیں، جو بلوچستان کے لوگ ہیں، ان کو اچھی طرح پتہ ہے کہ وہاں سے کتنے علمی، ادبی، سیاسی، سماجی لوگ، کتنے بڑے لوگ وہاں سے نکلے ہیں اور ٹھیک ٹھاک لوگ ہیں. اور ایون علماء کمال کے جو ہے نا یہ اسکالرز. تو یہ مستونگ ایک الگ چیپٹر ہے اور بہت خوبصورت علاقہ. لیکن کچھ ظاہر ہے جن سیاسی حالات سے اب ہم گزر رہے ہیں ان میں مستونگ جو ہے نا اس کی لپیٹ میں بری طرح ہے. اور میں سچ بتاؤں وہ برباد ہو گیا، ویران ہو گیا وہ بالکل. میں مستونگ کے ایریا میں جو میرا ہے وہ پنچپائی میرا وہ ہے گاؤں ہے. اچھا، پنچپائی. تو میں وہاں سے بلانگ کرتا ہوں. ویسے مین مستونگ میں رہتے ہیں، سارا تعلق چیزیں سب میرا وہیں سے. تو وہ پنچپائی جو ہے نا وہ بارڈر ہے افغانستان کا، اس سے اس طرف شوراوک ہے. تو یہ یہاں وہ ہے جو آپ بتا رہے تھے. بالکل ہم سمجھ لیں یہ ادھر سے ادھر جو ہمارے ادھر لڑکیاں بھی آئی ہوئی ہیں تو ادھر سے بھی گئی ہیں، ادھر سے لائی گئی ہیں. اس طرح کا تعلق ہے. اور مستونگ بہت خوبصورت علاقہ، خوبصورت شہر، بڑے لوگ. اور شاید مستونگ کا ہی برکت اس کی مٹی ہے کہ 4 لفظ لکھنے پڑھنے کا وہ دیا ہے اللہ نے توفیق. آپ کے والدین پڑھے لکھے نہیں تھے؟ میرے بالکل نہیں. لیکن آپ کے اندر پھر یہ کہاں سے اتنا شوق، اتنا جذبہ آیا کہ میں پڑھوں گا بھی اور میں ایک رائٹر بنوں گا؟ میرے والد پڑھے لکھے نہیں تھے اور میری والدہ بھی پڑھی لکھی نہیں ہے. اور لیکن میری نانی، میرے نانا، میرے ارد گرد کے جو وہ پورا ایریا ہے نا، ٹھیک ہے نا، مطلب صرف ان 2 کے علاوہ باقی سب اتنے پڑھے لکھے تھے کہ مجھے وہ بات ریپیٹ کرنی پڑے گی کہ صبح ہمارے جو صبح ہوتی تھی وہ رومی سے شروع ہوتی تھی. اقبال، پھر حافظ، پھر یہ سارا. چونکہ ہم زیادہ تر ویسے میں پشتون اسپیکنگ گھر میں، میرے والد پشتو، میری والدہ فارسی زبان میں بات کرتی ہیں. یہ دونوں آپس میں براوی زبان میں بات کرتے ہیں. اور ہمارے ارد گرد دوست بلوچ ہیں. تو یہ 4-5 زبانیں جو ہیں نا وہ بس ایک دوسرے سے یوں سوئچ کرتے چلے جاتے ہیں. تو صبح وہ رومی کی کتاب، میرے نانا کی آنکھ تھوڑی کمزور تھی تو وہ اٹھا کے مجھے دیتے تھے کہ تم پڑھو اور سناؤ. تو وہ غنودگی میں اٹھ کے ہم رومی پڑھتے تھے، وہ بطور ایک اس کے لائبلٹی کے. ظاہر ہے لیکن اس کی برکتیں تو ہوتی ہیں. وہ سب آپ کے اندر جا رہا تھا. بس وہ کہیں سے آتی ہیں چیزیں. پھر وہ ہوتی تھی ویسے نانی کے ساتھ. ویسے ہی والد میرے ٹرانسپورٹر ٹرک وغیرہ چلاتے تھے. تو وہ پورے
تو اس لیے میں پاکستان کے ہر بندے سے روشناس ہوا ہوں اپنے باپ سے. وہ کہیں پہ جاتے واپس آتے تو وہ ایک تعلق رہا ہے, وہ بند نہیں رہے ہیں. سندھی سے, پنجابی سے, سرائکی سے, کشمیری سے, تو اور یہ سارے لوگوں کے ساتھ وہ باقاعدہ ان زبانوں کو اچھی طرح بول بھی سکتے تھے. جو یہ تھوڑا ایک روزمرہ کے طور پہ بولنا تھا, وہ ساری زبانیں بولتے تھے. تو یہ اس کا مطلب ہے اتنا کنیکشن, اتنا تو یہ آتی ہیں نا. تو آج مجھ سے لوگ کہتے ہیں کہ تم اندرون لاہور کو کیسے لکھتے ہو, جانتے ہو. تو میں تو اس کو بچپن سے جانتا ہوں. یہ تو بڑے انٹرسٹنگ آپ نے بات بتائی ہے. تو پہلا ڈرامہ کب لکھا آپ نے اور کیسے آپ کو چانس ملا؟ پہلا ڈرامہ میں نے بھی آپ سے نام لیا تھا, طارق معراج کا. تو طارق, میں شارٹ سٹوریز اور ان چیزوں میں ظاہر ہے لٹریچر میں تو تھا میں. تو پھر چھوٹے موٹے کام, مطلب ریڈیو میں لکھنا اور شارٹ سٹوریز کچھ. تو میرے پاس ایک کہانی تھی جس کو ایک دن میں نے طارق معراج کے ساتھ بیٹھنا میرے لیے بڑا اعزاز تھا اس دن, اور میں نے بڑا ڈر کے اس کو وہ کہانی سنائی. اس کا بڑا پن ہے اور آج تک ہے, میں کا لگایا ہوا پودا ہوں اسی کا. تو انہوں نے جو ہے نا مجھے ہاتھ پکڑا, مجھے گھر لے گئے, مجھے کہا کہ اب مجھے لکھ کر دو. ان دنوں کوئٹہ میں کرفیو لگا ہوا تھا کسی وجہ سے, تو میں وہ کرفیو کے 7 دن میں نے گھر میں بیٹھ کے لکھا. اگلے دن وہ لے جا کے میں نے وہ لانگ پہ لیتا, اور بس وہاں سے اسٹارٹ ہوا. اور وہ پتہ نہیں, وہ بھی کابلی پلاؤ بن گیا ان دنوں کا. ٹی وی کا ایک ہی ڈرامہ چلتا تھا, لانگ پلے کا مطلب ہے کیا بتایا تھا نام, امر بیل. اچھا, اس کے بعد یہ شانتل جو ہے, شانتل عطاءاللہ بلوچ نے کیا. میں آیا تھا. ہاں, وہ عطاءاللہ بلوچ نے کیا, وہ بھی بہت اچھا دوست تھا. بٹ امر بیل میرا پہلا تھا, اور وہ لانگ پلے تھا. اور وہ اس میں چلتا تھا جو لانگ پلیز ٹیلی پلے چلتے تھے, جن میں اشفاق صاحب اور نور الہدی شاہ اور یہ جو ہمارے منو بائی, مطلب یہ وہ لیجنڈس تھے, ٹھیک ہے نا, جو لکھ رہے تھے اس میں. تو ان کا اس میں آپ کا بھی چلا اس وقت اتنی ینگ ایج میں. بس وہ تو ظاہر ہے میرے لیے اتنا تھا کہ میں اس میں بالکل بہت زیادہ میرے لیے تھا. تو وہاں سے پھر ان کے ساتھ, طارق معراج کے ساتھ پھر اور بہت ساری چیزیں ہم نے کی. تو وہ ایک شاگردی ہی رہی, سیکھنا سارے عمل میں رہا. اور اس میں پھر ساتھ ایک ہمارے, تو میں نے عطاءاللہ بلوچ کا نام لیا, ویسے اور دوست ہیں, افضل مراد ہے, وہی ظہیر ہے, جو وہاں کے ہمارے رائٹر دوست, ان کی ساری رہنمائی ہوتی رہی. اور ایک میرے بہت پیارا دوست جو ابھی ہمارے پاس نہیں ہے, اسم قاضی, آپ نے یقیناً ان کا کام دیکھا ہوگا. وہ ایک دوست بھی بچھڑ گیا اور ایک استاد بھی. حسام کے ساتھ بھی میں نے, ہم ساتھ رہے, بہت سیکھتے رہے, ایک دوسرے کے ساتھ کام کرتے رہے, تو اس کو میں بہت کمی محسوس کرتا ہوں آج. تو یہ سب میرے جڑوں میں, ان سب کے پانی انہوں نے آبیاری کی بہت شفقت سے, پیار سے. اور کاشف نثار بھی طارق معراج کے بھتیجے ہیں, اور میں اور کاشف جو ہے نا وہ ایک ہی استاد کے شاگرد ہیں, طارق معراج کے. تو میں بھی ایز اے رائٹر طارق کے ساتھ کام کرتا رہا, اور کاشف بھی کام کرتے رہے. پھر کاشف طور ڈائریکٹر بھی آ گئے. تو آج وہ طارق کا جو اسکول آف تھاٹ ہے وہ لے کر چل رہے ہیں. آپ دونوں؟ میں تو ایز اے رائٹر لے کے چل رہا ہوں, لیکن ایز اے ڈائریکٹر بالکل طارق ہے. وہ اتنا ہی سادہ اور اتنا ہی فوکس, اتنا ہی اسموتھ کام اور خوبصورت کام جو ہے نا وہ طارق کا تھا. وہ پورا, میں الگ نہیں ہوا, مجھے الگ سے کوئی جگہ نہیں ملی, اس لیے میں بہت کمفرٹیبل ہوتا ہوں. آج ہمیں ہسٹری بھی تھوڑا سا لیسن اس کا بھی ملا ہے ہم نے. طارق معراج بہت بڑا نام, یہ بیسک جو بنیادی آرکیٹیکٹس تھے نا ڈرامے کے, ٹھیک ہے نا, ان میں سے ایک ہے. جو آج کھڑی ہے عمارت نا, تو یہ انہی کے لگائے ہوئے جو ہے نقشے ہیں. بہت سے ڈائریکٹرز رائٹرز ہمارے پاس آتے ہیں, جب میں ان سے یہ سوال پوچھتی ہوں کہ آپ کو لگتا ہے کہ
ہمارے یہاں ڈائریکٹرس کو اور رائٹرس کو وہ اپریسیشن یا وہ اکنالجمنٹ نہیں دی جاتی جو کہ ملنی چاہیے. تو وہ لوگ بہت سے لوگ کہتے ہیں نہیں ایکٹرز سامنے ہوتے ہیں, اٹس اوکے, ان کا نام آ رہا ہے, ان کی شکل آ رہی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ کس اسکول آف تھاٹ سے بلانگ کرتے ہیں؟ آپ کو لگتا ہے کہ ہمارے یہاں رائٹرز اور ڈائریکٹرز کو اور زیادہ ریکگنائز کرنے کی ضرورت ہے, یا آپ بھی سمجھتے ہیں کہ نہیں جو ہو رہا ہے وہ اتنا ہی ٹھیک ہے؟ نہیں, دیکھیں ریکگنائز اس لیے کہ آپ اس کی ضرور برانڈنگ کریں, وہ ذمہ دار بنے گا. ٹھیک ہے نا. جب جیسے پی ٹی وی اور اس کے بعد اب تک بھی کچھ چینلز ہیں جو اس چیز کو بہت ذمہ داری سے لیتے ہیں, آپ باقاعدہ اس بندے کی پرچی چپکاتے ہیں اس کے اوپر کہ بھائی تم ذمہ دار ہو. ٹھیک ہے نا. اب ادروائز اب جیسے میں آپ کو ایک مثال دوں, جیسے بوتیکس ہوتے ہیں, چیزیں ہوتی ہیں, مطلب ایک عام بندہ سلائی کر کے آپ کو دے دیتا ہے کہ آپ الٹا سیدھا جو بھی پہننے دیٹس اٹ, لیکن ایک شخص جو ہے نا پوری ذمہ داری سے اپنا ایک کرتا سی کے, کیونکہ اس کا سٹیکر چھپکا ہوا ہوتا ہے, اس کو 10 لوگ اور اس کو وہ ریکگنائز, پتہ نہیں ہے مثال اس پہ لوگ ہنسیں گے کیا, لیکن یہ ضروری ہوتا ہے. آج میں بیٹھا ہوں نا, ٹھیک ہے نا, کہیں اور کاشف بیٹھیں گے جواب دہ ہوں گے اس چیز کے لیے. اور کیونکہ یہ اتنا ذمہ داری کا کام ہے, اس کو یہ باقاعدہ ذمہ داری یہ کہ ایک ایک لفظ میں نے اس کو بہت ڈیٹیل سے آپ کو بتایا کہ وہ کسی بھی شخص کو ایول بھی بنا سکتا ہے, اس کو گڈ بھی بنا سکتا ہے. ایک رشتے کو آپ بیچ میں سے توڑ سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو یہ اتنا ذمہ داری کا کام ہے, اس کو اگر آپ نے ایک صرف اس تک محدود کیا کہ یار یہ 2 لڑکا لڑکی میں تمہیں دے رہا ہوں, تم نے بس ان کی کرتبیں لکھنی ہیں کہ یہ کہاں کلا بازیاں کھاتے ہیں, کہاں بیٹھتے ہیں, کہاں فلاں کرتے ہیں, تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ وہ سارا کا سارا جو ہے نا وہ صرف ایک گمکری بن کر رہ جائے گی چیز. اس کے پیچھے تھاٹ نہیں ہوگا نا. جب تک آپ تھاٹ کا نام نہیں لیں گے, آپ ہمیشہ نظریہ لکھتے ہیں کہ بھائی یہ پیچھے کون تھاٹ ہے, کون ٹیم ہے, کون بندہ ہے, تو پھر وہ ذمہ داری قبول کرتے ہیں. صحیح ہے. آج بھی مطلب جو لوگ ہیں جن کو آپ کے تھرو یا کہیں اور ریکگنیشن ملتے ہیں, وہ باقاعدہ ذمہ داری. میں آپ کو سچ بتاؤں رابعہ, یہ جب آپ کسی کو ذمہ دار بناتے ہیں نا تو پھر اپنا مقابلہ خود سے کرتا ہے. پھر ایسا نہیں ہے کہ وہ کہے گا کہ اچھا تم مجھے 2 روپے دے رہے ہو, مجھے 10 روپے دے رہے, اب 10 روپے پہ میں کچھ بھی لکھ دیتا ہوں. اصل چیز ہوتی ہے پھر عزت. جب آپ اس کو عزت دار بناتے ہیں, پگڑی پہناتے ہیں, سفید کپڑے پہناتے ہیں, تخت پہ بٹھاتے ہیں, تو پھر ظاہر ہے وہ اپنے کپڑے جاڑنا شروع کرے گا نا. وہ ایسا نہیں ہے کہ میں چوکی پہ آ کے بیٹھوں گا, کوئی بات نہیں تم مجھے 1000 روپے دے دو, لیکن 10 روپے پہ تخت چھوڑ دوں گا. تو یہ ایک, میں ایسے بہت لوکل میں ایسا ہی آدمی ہوں, مجھ کو بہت زیادہ ٹرمینالوجیز نہیں آتے, یہ مثالیں ہیں جو ان کو سمجھ آتے ہیں. بالکل صحیح, آپ اپنے اس پہ ٹھیک ہے نا. تو ذمہ دار بنائیں بھائی لوگوں کو. تو کیسے ریکگنیشن اور مل سکتی ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے 2-3 چیزیں جو نہیں ہو رہی رائٹرز کے لیے, ڈائریکٹرز کے لیے, جو ہونی چاہیے؟ نہیں ہو رہی ہیں, جو ذمہ دار رائٹرز ہیں جو اپنے اس سے کام کر رہے ہیں, بالکل ہے, ان کو ریکگنیشن مل رہی ہے. اب وہ ان کی پکڑ بھی ہوتی ہے. مطلب اب دیکھیں اصل میں میڈیمز چینج ہو گئے ہیں. پہلے صرف ایک سٹیکر چلتا تھا یا کچھ, یا صرف اسی چینل سے اس کی بات ہوتی تھی, یا چینل میں تو یہ ہوتی ہے واہ واہ ہو گئی, بات ہو گئی, وہ پکڑ دکڑ اتنی زیادہ نہیں ہو سکتی ہے. لیکن اب فورمز بن گئے ہیں, پلیٹ فارم آ گئے ہیں نا. اب یہ آپ لوگ آ گئے ہیں نا, تبھی میں کہہ رہا ہوں نا کہ آپ لوگوں کا جو لیول ہے نا, اس کو اس جگہ پر لے کر آنا ہے جہاں آپ باقاعدہ سارے ایریاز کو پکڑیں, ان چیز کو کہاں کم ہوا, کہاں زیادہ ہوا, کس جگہ کو, اس کو باقاعدہ سبجیکٹ وائز اور اس کے کانٹینٹ وائز, ٹھیک ہے نا, اس میں اس ڈائلاگ میں, اس کی آئیڈیالوجی میں, اس کی غلطیوں میں, ہر جگہ پر آپ اس کو باقاعدہ پکڑنے کا. تو یہ آپ کا جو ریویو کرنے کا ہے, جو لکھتی ہیں ریویو کرتی ہیں, یہ بڑا اچھا کام ہے. اس میں ہر طرف سے پکڑ ہوتے. کہیں مجھے ذاتی پسند ناپسند نظر آتا ہے, کہیں انسان ہو سکتا ہے کسی سے, موسٹلی میچیور ہے نا. لیکن ایسا نہیں کہ یار میں صرف مجھے ایک چیز پسند ہے تو میں اس کو لے کر اس کی مٹھاس اور اس کی کٹھاس پہ میں بہنا شروع کروں. کیونکہ ریویو کرنا بھی ایک بہت ایک ذمہ داری کا کام ہے, بہت ذمہ داری کی بات. اور اس کو آپ ہمیشہ اس کی لوچ
اور اس کے جو مٹاس اور کٹاس کے علاوہ بھی آپ نے باقاعدہ اس کے اثرات پہ بات کرنی ہے. صحیح بات ہے. پکڑ ہوتی ہے اثرات پہ. میں آپ کو سچ بتاتا ہوں, ابھی آپ اس سے پہلے نام لے رہے تھے, آج آپ کے شو سے میں بات کر رہا ہوں سنگت کا. جی ہاں, میں نے ایک سبجیکٹ لکھا اور اس میں کوئی بدنیتی نہیں تھی. اب دیکھیں مس ہینڈل ہوتی ہے کہانی, ٹھیک ہے, پکڑا گیا میں, اور میں نے ایسا نہیں کہ میں نے مڑ کے کسی کو کہا کہ ہاں میں بہت کمال کیا, ٹھیک کیا, سب چیزیں کی نا. وہ جتنی ساری ویورز کا ویو کرنے والی یا کمنٹ کرنے والی یا اس کو دیکھنے والی, انہوں نے اس میں سے ایک چیز کو جو غلط چلا گیا, ٹھیک ہے نا, اور وہ باقی اس کا غلط امپیکٹ پڑنا تھا, ٹھیک ہے. اب وہ ہوتا ہے, اب یہ ہے کہ بدنیتی سے ہوا یا جان کے آپ اس کے لوچ میں گئے, دوسری چیزیں وہ دوسری بات ہے, وہ ایک الگ بات ہے, ٹھیک ہے نا. لیکن وہ آپ مسٹیکنلی کرتے ہیں, لیکن وہ جب ایکنالج ہوتا ہے نا, وہ اچھی بات ہے. میں نے غلطی کی تو اتنے سارے لوگ نے بولنا شروع کیا, تو کم از کم وہ ویور جو ہے نا, جو ہو سکتا ہے اس آئیڈیلائز کرے اس ریپسٹ کو یا فلاں کو, وہ بھی ذرا کانشیس ہوتا ہے, اچھا اچھا یار یہ غلط تھا. تو دیکھیں احتساب ہوا نا, بالکل, ٹھیک ہے نا. ایک دم سے آپ نے الرٹ کر دیا, نہیں آگے نہیں بڑھنا, گر جاؤ گے. میں نے تو بنا دیا خوبصورت سا پل, لیکن وہ کمزور تھا. تو یہ چیزیں جو ہے نا, یہ چیک اینڈ بیلنس. لیکن جیسا رائٹر ذمہ دار ہے, ویسا جو ریویو کرنے والا یا لکھنے والا, اس کو بھی اتنی ذمہ داری سے اس کو لینا چاہیے. اس کو پسند ناپسند, کیونکہ آپ سوسائٹی, ایک پورا کلچر, ایک پوری ایک قوم, قومیت, قبیلہ آپ بلڈ کر رہی ہیں. بالکل صحیح بات ہے. میں سنگت پہ مجھے بھی ریزرویشنس تھیں, اور ظاہر جب میرے پاس انٹرویو لے آئے تھے تب میں نے ان سے پوچھا بھی تھا, اور اس بھی بات ہوئی. تو آپ سے تو میں بات کرتی تھوڑا سا ہچکچا رہی تھی, میں نے کہا اتنی پرانی بات ہے, بٹ ایسے ہی ذکر ہوا, اور آپ نے جتنے کھلے دل سے ایکسیپٹ کیا, میں بہت حیران ہو گئی. اینڈ آپ نے خود ہی یہاں مینشن کر دیا, میں بعد میں جا کے بات کرتی, بٹ اٹس گریٹ ٹو ہیئر دیٹ. رائٹنگ آج کل جو ہے ہماری جس طرح کی لکھائی ہو رہی ہے, کیونکہ آپ کا اتنا ایکسپیرینس ہے, اتنے سالوں سے آپ لکھ رہے ہیں, اتنی چیزیں دیکھتے ہیں, آپ نے وہ پورا ٹرانزیشن جو PTV سے پرائیویٹ چینلز پہ ہوا اس کو آپ نے دیکھا. تو جب آپ اس ٹرانزیشن پیریڈ کو دیکھتے ہیں یا اس سفر کو دیکھتے ہیں جو ہوا ابھی تک, اور پھر جب ہم دیکھتے ہیں کہ رائٹر جو ایک انسان, جس کو میں سمجھتی ہوں کہ اس کی انٹیلیجنس, اس کا پوائنٹ آف ویو باقیوں سے تھوڑا سا زیادہ بڑا اور زیادہ حساس ہونا چاہیے, لیکن ان کی رائٹنگ میں مجھے رسپانسبلٹی نظر نہیں آتی, اور ان کی رائٹنگ میں بہت سے کمپرومائزنگ آئیڈیالوجیز مجھے نظر آتی ہیں. تو مجھے یہ سوال میرے ذہن میں آتا ہے کہ کہاں ہم سے چوک ہو گئی, کہاں اس سفر میں رائٹنگ کو یا لکھائی کو ہم نے, یا ڈرامہ نگاری اگر میں بولوں, اگر میں صحیح لفظ یوز کری ہوں, اس کو ہم نے جو اس کی صحیح ویلیو تھی وہ ہم نے انڈرمائن کرنا شروع کر دی, ہم اس کو بھول گئے. دیکھیں میں بار بار ذمہ داری کی بات کر رہا ہوں نا, تو یہ ذمہ داری ہے. پھر بات یہ کہ ابھی جو میں بول رہا ہوں, اگر میں بہت زیادہ بولوں گا 1 گھنٹہ اور, تو بہت فالتو بولنا شروع کروں گا. میں آپ کو سچ بات بتا رہا ہوں. ایک خاص آپ کی گنجائش ہوتی ہے, ٹھیک ہے نا. ویسے ہی آپ کے پاس ڈرامہ بنانے کی بھی ایک خاص گنجائش تھی. کم آپ خاتون میں بابا کھانے کی بات کر رہا ہوں, تھوڑا سا پکایا جاتا ہے تو شاید اس کی کوالٹی اچھی ہوتی ہے, بہت زیادہ ہو جائے تو پانی ڈالنا پڑتا ہے. تو جب پانی ڈالتے ہیں تو ظاہر ہے اس کا ذائقہ ویسے ہی کمپرومائز ہوتا ہے. تو ہمارے یہاں پانی ڈالنے کا کام ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس جو اتنا ایک بھرمار ہے, آپ مسلسل کتنے آپ کو ڈرامے چاہیے ہوتے ہیں, آپ کو سوپ کتنے چاہیے ہوتے ہیں, آپ 7 بجے سے لے کر آپ 11 بجے رات تک, یہ پتہ نہیں کتنے گھنٹے ہوتے ہیں, غالباً 5 سے 6 گھنٹے, 5 سے 6 گھنٹے ہر چینل کو ریپیٹڈلی ڈرامے دینے ہوتے ہیں. تو آپ کے پاس کتنی کیپیسٹی ہے. تو ہمیں پہلے اس انڈسٹری کو باقاعدہ آہستہ آہستہ, ہو سکتا ہے اس سے گروم ہو رہا ہو, لیکن اس سے ایسا ہوا کہ وہ اسی میں بیٹھ گئے. دیکھیں ایک چیز ہوتی ہے نا کہ اس کو کوئی اس کی ذمہ داری کو لینے کو تیار نہیں ہے, ٹھیک ہے. اس کی گرومنگ ہونی چاہیے تھی کہ اچھا چلو یار اب بن رہے ہیں آہستہ آہستہ, یہ پک رہے ہیں تو, لیکن انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے یہ چل رہا ہے تو ایسے ہی چلو. یا پھر اس کو ذرا روک کے ہمیں باقاعدہ اکیڈمیز کے تھرو یا دوسرے جو ہے, اکیڈمیز تو ہمارے یہاں بہت کم ہیں, ایسے ہی ہم ایک دوسرے سے سیکھتے رہے ہیں,
ٹی وی ہماری اکیڈمی رہی ہے، جیسے میں نے نام لیے، دوست ساتھی ارد گرد ساتھ فیلو بیچارے آرٹسٹ ایک دوسرے کو سکھاتے رہے. تو لیکن مسئلہ یہ ہوا کہ ایسے بھرمار کر دی ہم نے، پھر اس بھرمار میں ہم خوش بھی ہو گئے. اچھا ٹھیک ہے، اب وہ اس پہ بھی رو رہے ہیں ہنس رہے ہیں تو بس اسی کو چلاؤ. لیکن ایسا نہیں چلتا. آپ اس کو کسی جگہ پر تو کسی پکڑ کو خدا رسول معاشرہ ملک جھنڈا کسی ایک جگہ پر تو آپ اتنے ہاتھ رکھ کے احتراماً کھڑے ہوتے ہیں، کسی ایک جگہ پر تو آپ کو کھڑے ہو کر سوچنا پڑے گا کہ یار اس جگہ سے جو میں دیکھوں تو یہ غلط ہو رہا ہے. تو ظاہر ہے چیزیں زیادہ ہوتی ہیں. میں نے کہا جب گفتگو بھی زیادہ ہوتی ہے تو اس میں فالتو باتیں ہوتی ہیں. ویسے جتنی کیپیسٹی ہے، اب شاید کام ہو بھی رہا ہے، اچھا کام بھی بہت ہو رہا ہے، ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہو رہا. لیکن دکانداری میں تو ایسا ہوتا ہے بھائی، جب دودھ زیادہ چاہیے ہوتی لوگوں کو تو پانی ڈالتے ہیں نا. اب اس سے کیا جا سکتا ہے. گرین کے آنے سے آپ کو کیا لگتا ہے، گرین چینل کے آنے سے کیا ڈفرینس آ رہا ہے؟ یار ہر چینل کسی امید کے ساتھ ہی ہوتا ہے کہ یار چلو آتے ہیں. گرین کے پیچھے بھی جو میں بڑا اس سے امید رکھتا ہوں عمران سے اور کیسر سے، جن کو میں جانتا ہوں، جن کی کیپیسٹی کو، جن کے تھاٹ کو، جن کی وہ انوویٹو لوگ ہیں. اور میں یقین رکھتا ہوں کہ وہ بھی اب تک جتنا نظر آیا اس میں اچھا برا چیز، لیکن تھوڑا سا الگ کر کے اور سبجیکٹس پہ بھی بات ہونا اور سوسائٹی کے کرداروں پہ بات ہوئی ہے. تو یہ اگر ایسا ایک چینل کھڑا ہو جائے، ٹھیک ہے نا، جو کہ ایسا نہیں ہے کہ الگ سے، میں الگ کو تو مانتا ہی نہیں ہوں. میں بولتا ہوں یار جو ضروری ہے، جو اصل ہے. کہتے ہیں یار ایک مختلف کہانی نہیں بھائی، تم اچھی والی کہانی سنو جو ٹھیک والی ہے، جو عام آدمی کی ہے. یار وہ اسٹار والا تو مجھے چاہیے ایسا جو ریپریزنٹ کرے آپ کے یہاں. جو جتنی میں نے گفتگو کی، میں جیسے نالائق آدمی کا اگر میری سوچ ہے، ظاہر ہے میں اب تو کسی فیصلہ کن اس پہ نہیں ہوں، اس لحاظ سے اگر کوئی چینل ان چیزوں کو سمجھتا ہے، رویوں کو، کردار کو، سوسائٹی کو، زمین کو کھود کے اس کے سائٹس، ساؤنڈز، کریکٹرز، وٹس، وزڈم، یہ سب کو لے کر لاتا ہے اور ریپریزنٹ کرتا ہے، اور گرین نے اپنا نام گرین رکھا ہے، تو ظاہر ہے وہ پھر اس کو یہ ذمہ داری اٹھانی پڑے گی نا. اور اس کے دیکھا دیکھی اس کے ساتھ والے وہ ایک میڈیا میں، لیکن ایسا نہیں ہے کہ باقی چینل میں بھی یہ کام ہو رہا ہے، وہ بھی چیزوں کو اپنے طور پہ دیکھ رہے ہیں. لیکن میں نے کہا نا، جب آپ کے پاس وہ زیادہ لوگ ہوں گے دودھ خریدنے والے، تو تھوڑا پانی آپ ڈالتے ہیں، وہ کیا کریں، یا تو اپنے گاہک کم کر دیں. جب ایپیسوڈز 19 ہو گئی اور تھوڑے فلیش بیکس بھی آئے، افسوس ہوا آپ کو؟ بہت زیادہ یا کیا؟ مجھے افسوس نہیں ہوتا، مجھے غصہ آتا ہے. غصہ آیا آپ کو؟ ہاں، کاشف کے بقول میں پہاڑ پہ، ہاں میں فوراً پہاڑ نہیں کال. دیکھیں کال کا وہ نہیں ہے، لیکن شاید کچھ اب اس کو میں کیا، اصل میں دیکھیں یہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں، آپ اپنے ٹیم کے اندر چیزوں، ہو سکتا ہے کہ وہ ایسا ہی اس کو بہتر سمجھتے ہیں ان چیزوں کو لے کر. لوگ بھی تو کہتے تھے یار زیادہ ہو جائے، اب کیا کیا جائے، ان کے لیے بھی کچھ ہوا. لیکن لوگ بھی بیچ میں پھنسے ہوئے تھے کہ کم کریں تو پھر بھی لوگ نہ خوش ہیں. آئی تھنک پیپل اس سے کتنا کوئی برا نہیں وہ ہوا، اتنا بہت برا نہیں ہوا. یہ ایک کرکٹ میچ پہ جو انہوں نے اس کو روکا، اس سے جو لوگوں کی وہ جو کم از کم وہ جو 2-4 گھونٹ ملتے تھے وہ بھی نہیں ملے نا، وہ ذرا وہ جو بریک آئے. ادروائز ایسا نہیں ہے، وہ مطلب ایسا ہے کہ اس نے اپنی اس کو برقرار رکھا. تو کچھ ہو جاتا ہے، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ فرض کریں 18 ساڑھے 18 بن رہے ہوں، ٹھیک ہے نا، تو ایسا ہوتا ہے کہ اب آپ اس کو کاٹ کے کم کر دیں. ابھی بھی لوگ کہہ رہے ہیں اتنا ایبرپٹ ہے، اس کو بہت جلدی ہونا چاہیے تھا. بعد میں اس کے بچے بھی دکھاتے، آجی صاحب کو اس کو لڑتے ہوئے بھی دکھاتے، اس کو بیزار ہوتے ہوئے بھی دکھاتے. تو اس قسم کی باتیں بھی ہوتی ہیں، لیکن وہ اس نے کوئی اتنا نہیں ہے کہ اس پہ بہت آئی تھنک آپ سب کو خوش نہیں کر سکتے، پھر وہ چیز ہے نہیں. یہ تو ہونا چاہیے، دیکھو اب وہ پبلک پراپرٹی ہے تو وہ تو چلیں. آئی ایم ہیپی ٹو ہیئر کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں اٹس اوکے، آڈینس نہیں بھائی. دیکھیں میں آپ کو سچ بات بتاؤں
اگر کوئی دس گزرتے ہوئے مجھے کہے کہ تم نے کون سی شرٹ پہنی ہے, کون سی گھڑی پہنی ہے, جوتے اچھے نہیں, فلاں نہیں اچھے, کم از کم نوٹس تو کر رہا ہے یار. کوئی موڑ کے دیکھے ہی نہیں تو پھر میں آپ کو سچ بات بتاؤں, کراچی میں عید مناتے ہیں تو کبھی ہم آپس میں فلاں فلاں فلاں, تو مطلب عام طور پہ ملتے ہیں نا. جب گاؤں میں جاتے ہیں تو وہ پوچھتے ہیں اچھا یہ کپڑا کتنے کا لیا, پھر یہ کون سے درزی کا, کیونکہ ان کے پاس اتنا ٹائم ہوتا ہے نا, تو وہاں آپ زیادہ نوٹس ہوتے ہیں. تو یہ آپ کو ذرا اسپیشل فیل ہوتا ہے نوٹس ہونے میں, برا ہو اچھا ہو. آپ اس وقت کسی پروجیکٹ پہ کام کر رہے ہیں قابلی پلاؤ کے بعد, کوئی اور نیا پروجیکٹ آپ لکھ رہے ہیں, پروسیس میں لکھ لیا ہے, ہم کب دیکھیں گے آپ کا نیکسٹ پروجیکٹ؟ میں ایک تو کاشف کے ساتھ تو مسلسل کام چل رہا ہوتا ہے, مطلب ایسا نہیں کہ مطلب ہر دن کاغذ ہم کالے کر رہے ہیں, وہ تھاٹ پروسیسنگ ہے, کبھی برین اسٹارمنگ ہے, کبھی ڈسکشن ہے. اور ابھی ریسنٹلی تو بالکل اس وقت میں کام کر رہا ہوں ان کے ساتھ ایک اسکرپٹ پہ, وہ ہم باہر کے ایک چینل کے لیے کچھ کام کر رہے ہیں. تو وہ بھی ایک رومانٹک کہانی یہاں اپنی ہے. باہر کام کرتے ہوئے میں تھوڑا سا اور کانشیس ہوتا ہوں کہ میں مطلب جو میرا بہت مزے کا خوبصورت ہے نا, جو بھی ہے, ایسا نہیں کہ میں خواہ پھول بوٹے لگاؤں, لیکن یہ ہے کہ جو بہت انسانی رویے جو یونیورسل ہے اور ہمارے یہاں بھی وہ چل رہا ہے نا, اس پہ بات ہونی چاہیے. اور دوسرا ایک گرین کا ایک پروجیکٹ ہے جو ہم 70 سال سے کے اوپر کے جو حضرات اور خواتین اور وہ جن کو ہم سوسائٹی میں فارغ کر کے پھینک دیتے ہیں, ان کو دوبارہ سے کس طرح سے آپ استعمال کر سکتے ہیں, ریسائیکل کا لفظ میں استعمال کروں گا, تو ان کو ایک موٹیویشن ٹائپ کا ایک ہے, بڑا ایموشنل سا ڈرامہ. تو وہ ہے, وہ احتشام کے ساتھ وہ کر رہے ہیں. ہاں وہ بھی عمران رضا, بڑی انٹرسٹنگ آپ کمبینیشن بتا رہے ہیں آپ کے. ہاں یہ عمران رضا کی بڑی وہ ہوتی ہے کہ یار اس سبجیکٹ پہ کام ہونا چاہیے. مشکل ہے لیکن وہ بڑا آئی تھنک اچھا ہوگا, ریفریشنگ ہوگا, ہمیں ڈفرینٹ سٹوریز اور ڈفرینٹ رویوں کے بارے میں بات کرنی چاہیے. دیکھیں آج کی انٹرویو سے میں نے یہ سیکھا ہے. نہیں رویے دیکھیں, رویے انوینٹ کرنا, رویے ڈسکور کرنا, یہ آرٹ کا کام ہے, تو اس سے ایک دوسرے کا شناسائی ہوتی ہے. تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. شکریہ آپ کا بہت بہت کہ آپ نے ٹائم نکالا, آپ آئے اور ہماری یہ گفتگو ہوئی, اور شکریہ اتنا اچھا ڈرامہ دینے کا, اور ہمارے لیے بار کو تھوڑا سا ریز کرنے کا, کہ ہم جو ایک سنگل اینگل سے چیزوں کو دیکھتے ہیں اس سے نکل کے ہم تھوڑا سا اپنی نظر کو وسیع کریں اور چیزوں کو دیکھیں اور سمجھیں. صرف جو سامنے نظر آ رہا ہے وہ نہیں, جو آس پاس اور بہت سی چیزیں جو اتنی شاید الفاظ میں نہیں کہی جا رہی ہیں, بٹ آپ کے سامنے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. اگر ہم آپ لوگوں سے اور ہم انڈسٹری سے ایکسپیکٹ کریں کہ وہ انٹیلیجنٹ کانٹینٹ دے, تو ہمیں بھی خود انٹیلیجنٹ ہونا پڑے گا اس چیز کو سمجھنے کے لیے. تو مجھے لگتا ہے آج میرا یہ جرنی تھا. نہیں یہ ضروری ہوتا ہے. آپ لوگوں کا بھی بہت بہت شکریہ, اور آپ لوگ بہت چیک رکھا کریں, اور اس چیک کے لیے آپ لوگ سارے ٹول, پانے, پرزے سب آپ کے پاس ہونے چاہیے. ایسا نہیں ہے صرف ایک پیچکس پہ لے کے آپ گھومیں, پورا ایکوپڈ ہو کر نا آپ چیزوں کو چیک رکھیں. اس کے لیے ظاہر ہے اس کے اپنے اپنے وہ ہوتے ہیں, ایریاز ہوتے ہیں کرٹیسائز کرنے کے, دیکھنے کے. اور آپ کے توسط سے میں پھر ویورز جو ہیں نا ان کو بہت پیار سے انہوں نے واقعی لاج رکھی ہے, کیونکہ قابلی پلاؤ جیسے سبجیکٹ یا اس جیسے دوسرے بہت سارے سبجیکٹ جو ہمارے دوسرے دوست لے کے کھڑے ہیں اور اس پہ بات کرنا چاہتے ہیں, ایسے بہت لوگ ہیں کمال کے رائٹر, ڈائریکٹر جو ہیں نا, جن کے پاس یہ سب کچھ ہے, اور زیادہ لوگ ہیں میں سچ بتاؤں. لیکن ان کو بعض جگہوں پہ فورمز پہ یہ کہہ کر کہ بھائی یہ تو ویورشپ نہیں ہے یار, یہ تو ان کو نہیں ہے, اس چیز کو انہوں نے غلط کیا. مل کے قابلی پلاؤ جو ہے نا وہ سکسیس ہے ایک پورے مائنڈ سیٹ کا, ایک پورے گروپ کا. اس میں میں آپ کو سچ بات بتاؤں, دوبارہ ایک بات ریپیٹ کروں, مطلب آپ لے لیں آپ پیچھے جتنے روبینہ اشرف اور ثانیہ سعید, اور اس سے پیچھے عظمیٰ گیلانی, اور آگے کہ جو ہمارے اس دور کا جو بیٹھے ہیں, جو بھی ہمارے ایکٹر اور ایکٹریسز بالکل جو واقعی آرٹسٹ اور اس چیز کے, اور ڈائریکٹرز اور رائٹرز, یہ پورا ہے, ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, یہ بس رکھا ہوا ہے ڈرامہ, بس تھوڑا سا جھاڑ پوچھ کا ہے. تو اس کو
उसको बहुत हेल्प किया इस व्यूवर्स ने, तो उनका बहुत बहुत शुक्रिया। और ये जब अब और चलते रहेंगे तो इंशाल्लाह ये जो शऊर का और मैच्योरिटी का जो हमारा है ग्रोथ का जो प्रोसेस है वो ज़्यादा होता चलता जाएगा। रहेगा, बेहतर हो जाएगा। चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू।